حرمت سود، کیا یہ دور جدید میں بھی قابل عمل ہے؟ آڈیو بک بائے مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مؤلف ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا، مترجم مظفر قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ۔ ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ علم اقتصادیات کے شعبہ کی ایک نہایت قد آور شخصیت ہیں اور گزشتہ 30 سال سے اقتصادی مسائل، خصوصاً اسلامی معاشیات اور بینکاری کے نظام پر لکھنے والی اہل علم شخصیتوں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی 12 کتابیں اور 80 کے قریب علمی مقالے بین الاقوامی شہرت کے حامل جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی متعدد کتب اور مضامین دنیا کی 12 زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اردو ترجمے کی سعادت پاکستان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عمر چھاپرا اپنے علم کی وسعت و گہرائی، متوازن خیالات اور راست فکر کے باعث تمام علمی حلقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیوں اور علمی اداروں میں اسلامی معاشیات اور بینکاری کے موضوع پر ان کی تقاریر کو قابل قدر پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، اسپین، اٹلی، ترکی، مصر، اردن، ایران اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہے۔ ڈاکٹر چھاپرا کو انہی گراں قدر علمی خدمات کی بنا پر 1989 میں اسلامی ترقیاتی بینک کا ایوارڈ اور ملک فیصل فاؤنڈیشن کی طرف سے شاہ کنگ فیصل ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر چھاپرا امریکہ کی وسکانسن اور کینٹ کی یونیورسٹیوں میں اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ میں بھی کچھ عرصہ کام کر چکے ہیں۔ امریکہ میں بھی ان کی خاصی پذیرائی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے 35 برس تک سعودی مرکزی بینک سعودی عربین مانیٹری ایجنسی میں 1965 عیسوی تا 1999 عیسوی تک اقتصادی مشیر کے فرائض انجام دیے۔ سعودی حکومت نے ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 1983 میں اس وقت کے وزیر خارجہ شیخ محمد ابوالخیل کی سفارش پر سعودی شہریت عطا کی۔ اس وقت ملک خالد بن عبدالعزیز حکمران تھے۔ سامہ، سعودی عربین مانیٹری ایجنسی سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلامی ترقیاتی بینک کے جدہ میں واقع ادارے اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ المعہد الاسلامی للبحوث والتدریب نے بطور مشیر ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا غیر منتسب ہندوستان میں 1933 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ممبئی میں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور نمایاں پوزیشنوں میں میٹرک، بی کام اور ایم کام کرنے کے بعد 1961 عیسوی میں امریکی یونیورسٹی آف مینیسوٹا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ زمانہ طالب علمی ہی سے خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار رہے اور اب تک بفضل خدا اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر چھاپرا کی یہ کتاب ان کے 3 انگریزی مقالوں کا اردو ترجمہ ہے اور ہم اردو ان حضرات کے مطالعہ کے لیے اسے پیش کرنے کی سعادت کر رہے ہیں۔ علمی حلقوں میں وسیع مقبولیت حاصل کرنے والے مقالے چند سال قبل سعودی عرب میں شائع ہوئے تھے اور پھر جنوبی افریقہ کی اسلامک دعوہ موومنٹ نے ان مقالوں کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں ایسے سوالات کے بھی جواب دیے ہیں جو پاکستان کے لیے بھی خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عصر حاضر کے ان اہم سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے جن کا سامنا حرمت سود سے دلچسپی رکھنے والوں کو جا بجا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا، کیا اسلام نے واقعی سود کو حرام قرار دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اور اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا سود کے بغیر بینکاری کا کوئی ایسا متبادل نظام ممکن ہے جو عہد حاضر میں قابل قبول اور قابل عمل بھی ہو؟
کیونکہ موجودہ حالات عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مختلف نظر آتے ہیں۔ آخر میں خدا کے حضور دست بدعا ہوں کہ اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے عمل میں شریک تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کتاب کو لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دعا کا طالب غلام احمد اسماعیل۔ تقدیم: دور جدید میں مغربیت کے تہذیبی سیلاب اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فکری طوفان نے جو مسائل عالم اسلام میں کھڑے کر دیے ہیں، ان میں اگر سب سے اہم نہیں تو ایک انتہائی اہم مسئلہ حرمت سود کے حکم پر عمل درآمد اور ایک غیر سودی معاشی اور مالیاتی نظام کے قیام میں رکاوٹوں اور الجھنوں کا مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سود کی حرمت کا یقین ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہوتا تھا اور سود کی لعنت سے اجتناب اس کی اقتصادی زندگی کا سب سے اہم پہلو سمجھا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام سے لے کر کم و بیش 1200 سال تک مسلمانوں کی اقتصادی زندگی سود کی آمیزش سے بڑی حد تک پاک رہی۔ اکا دکا انفرادی اور مقامی مثالوں کے علاوہ دنیائے اسلام کی تمام تر معاشیات سراسر غیر سودی بنیادوں پر قائم رہی۔ اگرچہ فقہائے اسلام، مفسرین قرآن اور شارحین حدیث نے حرمت ربا کی حکمتوں اور مصلحتوں پر اپنے اپنے زمانے میں تفصیل سے کلام کیا، لیکن ان مباحث کی اہمیت اکثر و بیشتر نظری ہی رہی، اس لیے کہ ایک عام مسلمان کے لیے ربا اور سود کی لعنت سے بچنے کے لیے یہ سبب کافی تھا کہ شریعت نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا سے بچنے کے لیے کوئی مسلمان کبھی حرمت ربا کی دلیلیں اور حکمتیں جاننے کو پیشگی شرط قرار دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حرمت ربا کی حکمتوں کے بارے میں امام رازی، امام غزالی، علامہ کاشانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ علیہم جیسے اساتین علم کے عالمانہ مباحث صرف علمی طبقوں تک محدود رہے اور صرف ان حضرات کی دلچسپی کا مضمون رہے جن کو حکمت شریعت سے زیادہ اعتنا رہا۔ عام لوگوں میں ان مباحث کو عام کرنے کی زیادہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ دور جدید میں جہاں اسلام کے اور بہت سے احکام کو بحث و جدال کا موضوع بنایا گیا، وہاں حرمت سود کے بارے میں بھی طرح طرح کے شبہات پیدا کیے گئے۔ اسلامی تعلیم کی کمی، دینی تربیت اور ماحول کا فقدان، عقائد کی کمزوری، اسلام سے وابستگی پر ایک احساس اعتماد کے بجائے احساس ندامت، جرأت اور قوت ایمانی کے بجائے معذرت خواہانہ رویہ، کاروبار اور تجارت کے اسلامی اصولوں پر عمل درآمد میں عمومی تساہلی، ان سب چیزوں نے مل کر حرمت سود اور غیر سودی نظام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آج بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دنیا اسلام میں تجارت و معیشت سے وابستہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی اس اہم ترین معاشی تعلیم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوسرے تو دوسرے اور پرائے تو پرائے، اپنوں کے ذہن بھی صاف نہیں ہے اور خود دنیا اسلام کے ایک انتہائی مؤثر حلقے سے سود کے حق میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ ان حالات میں اس امر کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ حرمت سود کی حکمتوں اور مصلحتوں پر نئے انداز سے تحقیق کی جائے اور دور جدید کی زبان اور محاورہ میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ سود کیا ہے، وہ اسلام میں کیوں حرام ہے، حرمت سود کی اصل حکمت کیا ہے اور کیا غیر سودی بنیادوں پر ایک جدید ترقی یافتہ معاشیات کی تدوین اور بینکاری نظام کی تشکیل ممکن اور قابل عمل ہے۔ 20ویں صدی میں متعدد نامور اہل علم نے اس چیلنج سے عہد برآں ہونے میں امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کی۔ ان حضرات میں مصر کے شیخ محمد ابو زہرہ اور ڈاکٹر محمود ابو سعود، عراق کے علامہ محمد باقر الصدر، بھارت کے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی وغیرہ کے علاوہ پاکستان کے ڈاکٹر انور اقبال قریشی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا سید ابو الاعلی مودودی، پروفیسر شیخ محمود احمد اور زیر نظر کتاب کے فاضل اور نامور مصنف ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا کا کام سب سے نمایاں ہیں۔
مؤخر الذکر دونوں حضرات کی تحریریں اصلاً انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے نسبتاً زیادہ مؤثر ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مغرب کے معاشی نظام کی عالمانہ تنقید اور حرمت سود کے اسلامی عقیدے کی علمی توضیح میں ان دونوں حضرات کی تحریریں نہ صرف اسلامی معاشیات بلکہ عمومی انسانی معاشیات کی عالمگیر تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ ان سطور کے راقب کو یہ عرض کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ معاشیات اسلام کی تاریخ میں پروفیسر شیخ محمود احمد اور ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا وہی مقام رکھتے ہیں جو مسلم فلسفہ اور کلام کی تاریخ میں امام غزالی اور امام رازی کو حاصل ہے رحمہم اللہ۔ زیر نظر کتاب ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا کے 3 اہم اور عالمانہ مقالات کے اردو ترجمے پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تینوں مقالات میں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، حرمت سود اور اس سے متعلق ضروری مباحث کو انتہائی مدلل اور جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ ربا اور سود کے درمیان لفظی خلط مبحث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے جو فرق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے قوی دلائل سے اس کی تردید کر دی ہے۔ اسی طرح ربا نسیئہ اور ربا بالفضل کے مابین فرق کو بھی بعض لوگوں نے سود کا راستہ کھولنے کے لیے استعمال کرنا چاہا اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر چھاپرا صاحب نے کتب احادیث کے مستند حوالوں کی مدد سے ربا کی ان دونوں قسموں کی واضح تشریح کر کے الجھنوں کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ کتاب کا دوسرا باب یا مقالہ حرمت سود کی حکمت سے بحث کرتا ہے۔ یہاں فاضل مصنف نے قدیم فقہائے کرام کے اسلوب سے ہٹ کر خالص معاشی اصولوں کی روشنی میں حرمت سود کی حکمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ سود کی لعنت فلاح انسانیت اور عدل و انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس مقالے میں معاشی حقائق، دلائل اور واقعات کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ عدل جو شریعت اسلامیہ کا بنیادی ہدف ہے اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب انسانوں کی فلاح و بہبود کے تمام مسلمہ تقاضے پورے کیے جا رہے ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام دستیاب وسائل اس انداز سے استعمال کیے جائیں کہ مناسب رفتار سے سب کی اقتصادی ترقی ہو اور درج ذیل 4 مقاصد کا بہتر سے بہتر انداز میں حصول ممکن ہو۔ نمبر 1، تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ نمبر 2، تمام لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے قابل احترام ذریعہ معاش حاصل ہو تاکہ وہ اپنی محنت و کاوش سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ نمبر 3، آمدنی اور دولت کی تقسیم عادلانہ ہو۔ نمبر 4، مالی اور اقتصادی استحکام حاصل ہو۔ ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا نے دلائل کی روشنی میں یہ دکھایا ہے کہ سودی نظام کی موجودگی میں ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ یہ مقاصد بدرجہ اتم صرف ایسے نظام میں پورے ہو سکتے ہیں جس کی اساس حرمت سود اور دوسرے اسلامی تصورات پر ہو۔ کتاب کے آخری باب یا مقالے میں غیر سودی بینکاری نظام کے چند بنیادی اصولوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بعض ایسے سوالات اور شبہات کا جواب بھی دیا ہے جو حامیان سود وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اسلامی معاشیات پر اردو میں دستیاب کتب میں ایک انتہائی اہم، مفید اور واقعی اضافہ ثابت ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس کے فاضل اور جلیل القدر مصنف کی دوسری کتابوں کی طرح مقبول اور نافع بنائے اور ان کے اس دیرینہ خواب کی عملی تعبیر کو روح عمل لانے کی ہم سب کو توفیق دے، جس کی تابندہ جھلکیاں ان کی ہر تحریر میں موجود ہیں۔ محمود احمد غازی، اسلام آباد، 17 ربیع الاول 1425 ہجری بمطابق 8 مئی 2004 عیسوی۔ باب اول، کیا سود اسلام میں واقعی حرام ہے؟ ربا یا سود کس کی حرمت ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں سود واقعی حرام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ سود نہیں بلکہ ربا ہے، اور سود اور ربا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کیا اس دعوے میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن اور حدیث میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ربا ہے۔
قرآن میں 4 مختلف مقامات پر ربا کی حرمت آئی ہے۔ سب سے پہلی حرمت سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں آئی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بقیہ 3 مقامات سورہ نساء کی آیت نمبر 161، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور سورہ بقرہ کی آیات 275 سے لے کر 281 ہیں۔ یہ سب آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ان میں سے سورہ بقرہ والی آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر زمانے میں نازل ہوئی تھیں۔ انہی آیتوں میں سود کی حرمت میں سب سے زیادہ شدت آئی ہے اور ربا لینے اور دینے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 279 میں یہاں تک شدت ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ قرآن نے کسی اور جرم کے لیے استعمال نہیں کیے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ربا اور تجارت ایک نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام ربا جو قرض لینے والوں پر باقی ہے اسے معاف کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف الفاظ میں ربا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں پر لعنت نہیں بھیجی جو ربا لیتے ہیں اور دیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی جو ربا کے معاہدے کو لکھتے ہیں اور وہ 2 افراد بھی جو گواہ بنتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ربا لینے اور دینے کو 36 بار زنا کرنے اور اپنی ماں کی اسی طرح بے حرمتی کرنے سے بھی زیادہ برا قرار دیا ہے۔ قرآن اور سنت میں ربا کی اس قدر سختی سے مذمت کے ہوتے ہوئے اور رب العزت کے اس اعلان کے بعد کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس کے معنی کو اس قدر مبہم رکھا گیا ہو کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ لوگ اس کے حقیقی معنی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ربا کی حقیقی معنی سمجھے جائیں۔ اس مقصد کے لیے اسلام کے اصل مصادر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ربا کے لفظی معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، پھیلنا یا بالیدگی اور نشو و نما کے ہیں، تاہم ہر اضافے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ تجارت میں جو منافع ہوتا ہے اس سے بھی اصل رقم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی ممانعت کی گئی ہے؟ اس سوال کا صحیح اور مسکت جواب دینے والی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہو سکتی ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایک حدیث میں انہوں نے قرض کے عوض کسی چھوٹے سے چھوٹے تحفے یا خدمت وصول کرنے کو بھی ربا قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں انہوں نے قرض دینے والے کو اصل رقم کے علاوہ ایک پلیٹ کھانا دینے یا قرض لینے والے کی سواری پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح کے بعد پہلے سے طے شدہ شرط سے مالی معاوضہ وصول کرنے کی گنجائش تو کسی صورت سے پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو اس چیز کے برابر قرار دیا ہے جسے عام فہم زبان میں آج کل سود کہا جاتا ہے۔ ربا کی اسی تعریف کی عکاسی ہمیں اسلامی تاریخ کے تمام علماء کی تحریروں میں ملتی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر یا احادیث کی کوئی شرح یا عربی زبان کی کوئی بھی لغت ایسی نہیں ہے جس میں ربا کو مختلف معانی پہنائے گئے ہوں۔ مثال کے طور پر القرطبی متوفہ 371 ہجری بمطابق 1070 عیسوی، جن کا شمار قرآن کے نامور مفسروں میں ہوتا ہے، نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تمام مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر متفق ہیں کہ ادھار دی جانے والی رقم میں کسی بھی اضافے کی شرط کو ربا تصور کیا جائے گا، خواہ یہ مٹھی بھر چارہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، یا اناج کا ایک دانہ۔ اسی طرح ابن منظور متوفہ 711 ہجری بمطابق 1311 عیسوی نے بھی اپنی تیار کردہ عربی زبان کی مستند لغت لسان العرب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہر ایسا قرض ہے جس پر اصل سے زیادہ رقم یا کوئی منفعت وصول کی جائے۔
ربا کی اسی معنی کی بنا پر اسلامی تاریخ کے شروع ہی کے دور سے ربا کو اس اضافی رقم سے تعبیر کیا گیا ہے جو قرض دار کو اصل رقم کے علاوہ ایک معاہدے کے تحت ادا کرنا پڑتی ہے یا قرضے کی میعاد میں توسیع کروانے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ اسی بنا پر فقہا کی بہت سی بین الاقوامی کانفرنسوں میں جو ربا کے موضوع پر منعقد ہوئی، متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا کہ موجودہ زمانے میں بینکوں کا سود بھی ربا ہی کی تعریف میں آتا ہے۔ ان کانفرنسوں میں وہ کانفرنسیں بھی شامل ہیں جو 1951 عیسوی میں پیرس میں اور 1965 عیسوی میں قاہرہ میں منعقد ہوئی۔ یہی حال ان کانفرنسوں کا ہے جو 1985 عیسوی میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے تحت قاہرہ میں اور رابطۂ عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ اس بڑے پیمانے پر اجماع امت کے بعد چند انفرادی آراء جو اس اجماع کے خلاف ظاہر کی جائیں ان کی دینی اعتبار سے کوئی وقعت نہیں۔ ایسی آراء سود کی حرمت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں سود کی حرمت کے بارے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ربا کی اصطلاح شریعت میں دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ دونوں کے معانی اور مقاصد کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان دو اصطلاحوں میں سے پہلی اصطلاح ربا النسیئہ ہے اور دوسری ربا الفضل۔ ربا النسیئہ، نسیئہ کی اصطلاح کی بنیاد نسا ہے جس کے معنی ملتوی کرنے، مؤخر کرنے یا انتظار کرنے کے ہیں، اور مراد وہ مہلت ہے جو قرض دینے والا مقروض کو سود کے عوض قرض ادا کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی اگر 1 سال کے بعد قرض ادا کرے گا تو اصل کے علاوہ اس کو اتنی رقم دینی ہوگی، اور اگر اس کے بعد مہلت میں توسیع کی ضرورت ہے تو کتنی رقم اور دینی ہوگی۔ اس طرح ربا النسیئہ اس سود کے مساوی ہے جو آج کل قرض پر لیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میں ربا کی اصطلاح کا استعمال اسی معنی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس لیے اس ربا کو ربا القرآن اور ربا الدیون بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ربا جس کی حرمت قرآن میں آئی ہے یا وہ ربا جو قرضوں پر واجب الادا ہے۔ ربا النسیئہ کی حرمت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی قرض کی ادائیگی کے لیے جو مہلت دی جاتی ہے اس کے عوض کے طور پر ایک مثبت شرح کے حساب سے معاوضہ لیا جائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادائیگی کی شرح کم ہو یا زیادہ، انٹرسٹ اور یوزری پہلے سے متعین کی گئی ہو یا قابل تغیر ویریبل ہو، اور نقد کی صورت میں ہو یا تحفے اور خدمت کی، اور قرض لیتے وقت ادا کی جائے یا بعد میں قرض کی ادائیگی کے وقت، یہ سب طریقے ربا کی تعریف میں داخل ہے۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرض ذاتی اخراجات کنزپشن کے لیے لیا گیا ہے یا تجارت و صنعت و حرفت پروڈکشن کے لیے۔ یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود اس لیے حرام کیا گیا تھا کہ اس وقت غریب لوگ ہی اپنی اشد ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے قرضے لیتے تھے اور اس طرح ان کا استحصال ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ غریب لوگوں کی ضروریات زندگی اسلام کے فلاحی نظام میں قرضہ لیے بغیر ہی پوری ہو جاتی تھی۔ امیر لوگ ان کی مدد کرتے تھے اور اگر کسی کی اس طرح مدد نہ ہو سکے تو بیت المال موجود تھا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس مثالی معاشرے میں امیر لوگ غریبوں کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کے بجائے انہیں قرض دیں گے اور وہ بھی سود پر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس زمانے میں قرضے تجارت ہی کے لیے دیے جاتے تھے۔ جب قافلے دور دراز کے علاقوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے تو ان کو کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ وہ برآمد کے لائق تمام چیزیں خرید کر لے جائیں اور انہیں بیچ کر جو پیسہ وصول ہو اس سے معاشرے کی تمام ضروری اشیاء درآمد کر سکیں۔ ایسی تجارت میں کافی وقت لگتا تھا اور سرمایہ ایک لمبی مدت کے لیے منجمد ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ موسموں کی سختی، راستے کی دشواری اور ڈاکہ زنی کی وجہ سے خطرات بھی بہت تھے۔ یہی بات اسلام کے عدل و انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھی کہ جو تاجر اتنی محنت کرے اور بے شمار خطرات بھی مول لے وہ تو تجارت میں خسارے کا پورا بوجھ اٹھائے، اور سرمایہ دار جس نے سرمایہ فراہم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا
اس کو تجارت میں نقصان ہونے کے باوجود صرف نفع ہی نفع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے ضروری ٹھہرایا کہ وہ سود لینے کے بجائے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہو۔ اگر وہ نقصان میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو پھر وہ نفع میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 20ویں صدی کے ایک ممتاز عالم دین شیخ ابو زہرا نے لکھا ہے کہ اس بات کے لیے ہمیں تاریخ سے کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ربا الجاہلیہ اسلام سے پہلے کا ربا ذاتی اخراجات کے لیے گئے قرضوں پر تھا اور تجارتی اور پیداواری قرضوں کے لیے نہیں تھا۔ حقیقت میں جن قرضوں کا ثبوت ایک محقق کو تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے وہ پیداواری قرضوں ہی کا ہے۔ اس زمانے میں عربوں کے حالات، مکہ کا مقام اور قریش کی تجارت، یہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ قرضے پیداواری اغراض کے لیے ہی لیے جاتے تھے۔ پروفیسر ابراہم یوڈووچ جو پرنسٹن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں ایسی کوئی دلیل قابل قبول نہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس زمانے میں قرضے صرف ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لیے جاتے تھے اور پیداوار کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے تمام مذاہب فکر کے علماء اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ ربا النسیہ سود ہی کے مترادف ہے اور حرام ہے، اور یہ کہ یہ حرمت سخت، قطعی اور غیر مبہم ہے۔ شریعت کی روح سے یہ ضروری ہے کہ سرمایہ دار نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہو، اور یہ کہ اس نفع یا نقصان کی تقسیم شریعت کے عادلانہ اصولوں کی بنیاد پر ہو۔ ربا الفضل، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرضوں پر سود ربا النسیہ ہے تو پھر ربا الفضل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں اسلام نے سود کو حرام اور تجارت کو جائز قرار دیا ہے، وہاں اس نے تجارت میں ہر چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف اس ناانصافی اور ظلم کو ختم نہیں کرنا چاہتا جو سودی نظام میں ہوتی ہے، بلکہ وہ تجارت سے بھی نفع کمانے کے تمام ناجائز اور غیر عادلانہ طریقے ختم کرنا چاہتا ہے۔ تجارتی سودوں میں جو فاضل رقم تاجر یا خریدار دھوکے اور بے ایمانی کے ذریعے اپنے مد مقابل سے حاصل کرتا ہے، اسے ربا الفضل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ ربا کے لغوی معنی زیادہ کے ہوتے ہیں، اس آیت میں ربا سے مراد ہر وہ زیادتی ہے جس کے مقابل میں کوئی عوض نہیں۔ ربا الفضل کی تحریم کا مقصد تجارت میں عدل و انصاف کو ہر اعتبار سے یقینی بنانا ہے۔ اسلام ہر قسم کے استحصال کو ختم کرنے کا متمنی ہے اور ربا کے بھی تمام چور دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اسلامی فقہ کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہر وہ چیز حرام ہے جو حرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ چونکہ کئی مختلف طریقوں سے لوگوں کا استحصال ہو سکتا ہے اور ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایک مسلمان 70 بہت سارے طریقوں سے ربا میں ملوث ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے جواز کے بارے میں تمہارے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے اسے چھوڑ دو اور وہ کام کرو جو شبہ سے بالاتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی وجہ سے فرمایا کہ سب سے آخر میں ربا والی آیت نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربا کی پوری طرح تشریح فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس لیے تم صرف ربا سے ہی نہیں بلکہ ریبہ سے بھی بچو۔ ریبہ کا ماخذ ریب ہے جس کے لفظی معنی شک و شبہ کے ہوتے ہیں، اور مقصود وہ آمدنی ہے جو ربا سے مشابہ ہو اور جس سے ذہن میں اس کے جائز ہونے کے بارے میں شبہ پیدا ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربا النسیہ کے معنی تو لوگوں کے ذہن میں واضح تھے اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، البتہ ربا الفضل کے مندرجات کا پوری طرح احاطہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر اس چیز سے بچو جس کے ذریعے ظلم و ناانصافی کے قریب ہونے کا بھی تم کو گمان ہو۔ ربا الفضل کی 4 مثالیں۔ پہلی مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر 4 مختلف طریقے واضح فرما دیے جن کے ذریعے انسان ربا الفضل کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا وہ استحصال ہے جو تجارت میں ناجائز ذرائع کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ تجارت بذات خود جائز ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے غبن المسترسل کو بھی ربا سے تعبیر فرمایا۔ غبن کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں
اور مسترسل اس سیدھے سادے شخص کو کہتے ہیں جسے بازار کے حالات اور نرخوں کا کوئی علم نہیں۔ ایسے سیدھے سادے شخص سے بازار کے دام سے کم دام پر اس کی چیز خرید لینا یا اسے بازار کے دام سے زیادہ دام پر چیز بیچنا جائز نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بازار کے دام کے مقابلے میں جو فرق ہے وہ بھی ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ناجش لعنت زدہ کو بھی ربا کھانے والا قرار دیا ہے۔ ناجش اس شخص کو کہتے ہیں جو نیلام کے وقت اپنا ایک ایجنٹ کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ بولی کو بڑھاتا رہے، جس کی وجہ سے خریدار دھوکہ کھا کر حقیقی دام سے زیادہ قیمت ادا کر دیتا ہے اور اس کا استحصال ہو جاتا ہے۔ ان احادیث سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھی دھوکے کے ذریعے بازار کے دام سے کم دام ادا کرتا ہے یا زیادہ لیتا ہے تو وہ ربا الفضل میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں قرض لینے اور دینے کی نہیں بلکہ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ربا الفضل کا تعلق ربا النسیہ کی طرح قرض کے لین دین سے نہیں بلکہ خرید و فروخت سے ہے۔ دوسری مثال، ربا الفضل میں ملوث ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کی سفارش کرنے کا سفارش کرنے والا معاوضہ وصول کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سفارش کی اور اس سے کوئی تحفہ قبول کیا تو وہ ربا کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نیکی اور بھلائی کا کام رضا الہی کے حصول کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کی در پردہ نیت سے کرے۔ اس قسم کی سفارش سے اس کا امکان ہے کہ ایک ایسے شخص کو فائدہ پہنچے جو کم مستحق ہے اور ایک ایسے شخص کو نقصان ہو جو زیادہ مستحق ہے۔ تیسری مثال، ربا الفضل میں ملوث ہونے کا تیسرا طریقہ مال اشیاء کے بدلے مال کی تجارت بارٹر کرنے کا ہے۔ ایسے سودوں میں بیچی گئی یا خریدی گئی چیز کی قیمت کا صحیح اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی معیشت میں جہاں روپیے پیسے کا چلن ہو وہاں مال کے بدلے مال کی تجارت بارٹر کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ بیچی جانے والی چیز کو نقد رقم کے عوض فروخت کیا جائے اور اس رقم سے ضرورت کی چیز خریدی جائے۔ چوتھی مثال، ربا الفضل میں ملوث ہونے کا چوتھا طریقہ وہ ہے جس پر فقہا نے زیادہ توجہ دی ہے اور جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہی ربا الفضل ہے۔ کئی مستند احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی اشیاء کا تبادلہ کیا جائے، مثلا سونے کا سونے سے یا چاندی کا چاندی سے یا روپے کا روپے سے، تو پھر یہ ضروری ہے دو شرطیں پوری کی جائیں۔ ایک یہ کہ یہ دونوں اشیاء مقدار یا وزن کے اعتبار سے برابر ہوں، مثل بمثل سواء بسواء، اور دوسری یہ کہ تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہو یا دوسرے الفاظ میں فوراً بلا تاخیر ہو، یدن بیدن، اور ولا تبیع منہا غائبا بناجز۔ لیکن اگر دونوں چیزیں اپنی جنس کے اعتبار سے مختلف ہوں، مثلا روپے کا تبادلہ ڈالر سے ہو، تو پھر ان کے وزن یا مقدار کے مختلف ہونے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان اشیاء کا تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی فوراً بلا تاخیر کے۔ ان دونوں شرطوں کا مقصد سود کے چور دروازے کو بند کرنا ہے جسے فقہا نے سد ذریعہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص روپے کے بدلے روپے بیچتا ہے تو 100 روپے کے بدلے 100 ہی روپے لے سکتا ہے اور تبادلہ فوراً ہونا چاہیے۔ اگر تاخیر ہو تو بھی 100 روپے کے بدلے 100 ہی روپے لے سکتا ہے۔ ان احادیث کا ایک اور مطلب جو فقہا نے سمجھا ہے وہ یہ کہ غیر ملکی سکوں میں مستقبل کے سودے فارورڈ ٹرانزیکشنز کرنے کی ممانعت ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روپے کے عوض ڈالر خریدتے ہیں تو سودا فوری سپاٹ ہونا چاہیے، مستقبل فیوچر کا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روپے ابھی دیں اور اس وقت طے کی گئی شرح سے ڈالر مستقبل میں لیں۔ یہ اس لیے کہ شرح کے بدل جانے سے دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ڈالر لیتے وقت جو شرح ہو اس کے حساب سے ڈالر لیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیجنگ بھی منع ہے جو غیر ملکی سکوں کی شرح میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس سوال کی طرف فقہا کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہیجنگ کی اجازت نہ ہونے کے باعث درآمد اور برآمد کرنے والوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔
یعنی اگر کوئی تاجر جاپان سے کپڑا درآمد کرنا چاہتا ہے تو کپڑے کی قیمت ین یا ڈالر میں ابھی سے طے ہو جائے گی، لیکن روپے میں رقم 3 مہینے کے بعد کپڑا وصول کرتے وقت ادا کرنی ہوگی۔ اگر ین یا ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو روپے زیادہ دینے ہوں گے اور اس طرح تاجر کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس کے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں کہ وہ ابھی سے ین یا ڈالر خرید لے، اس لیے وہ مستقبل کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ فقہا کا فتویٰ ابھی تک نفی میں ہے۔ بدلتے ہوئے حالات کے تحت ضروری ہے کہ یا تو فقہا مشکلات کے حل کے لیے کوئی شرعی حل بتائیں یا پھر اپنے فیصلوں پر شریعت کی روشنی میں نظر ثانی کریں۔ ربا النسیہ اور ربا الفضل دونوں سورہ بقرہ کی اس آیت کا مثنیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ربا النسیہ کا تعلق قرضوں اور سود سے ہے جس کی حرمت اس آیت کے دوسرے حصے میں آئی ہے، وحرم الربا۔ ربا الفضل کا تعلق تجارت سے ہے جو اس آیت کے پہلے حصے میں ہے۔ تجارت کے حلال ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز حلال ہے۔ جیسا کہ ظلم سود کے ذریعے ہوتا ہے ویسا ہی ظلم اشیاء کی خرید و فروخت اور مختلف ممالک کے سکوں کے تبادلے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ربا الفضل اسی قسم کے سارے ظلم کو ختم کرنے کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے زمرے میں ہر وہ استحصال آتا ہے جو اشیاء کی قیمتوں، ناپ تول اور معیار میں بے ایمانی اور سکوں کی شرح میں اتار چڑھاؤ یا بے یقینی غرر کے ذریعے لاحق ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو ان اشیاء کے معیار، قیمت اور سپردگی کے وقت اور تاریخ کے بارے میں صحیح معلومات ہوں جن کا وہ تبادلہ کرنے والے ہیں تاکہ تاجر اور خریدار دونوں کو استحصال سے بچایا جا سکے۔ جہاں ربا النسیہ کی تعریف چند الفاظ میں کی جا سکتی ہے وہاں ربا الفضل کی تشریح آسان نہیں، کیونکہ یہ مختلف قسم کے بے شمار تجارتی سودوں کا احاطہ کرتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربا والی آیت کی مکمل تشریح کیے بغیر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی بنیاد پر سود کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کرنا قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ ان کے اس قول کا تعلق ربا النسیہ سے تھا ہی نہیں بلکہ ربا الفضل سے تھا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ ربا الفضل کی مکمل تشریح نہیں ہوئی ہے اس لیے تم سود بھی مزے سے کھا سکتے ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ چیز زیادہ زیب دیتی ہے کہ وہ صرف ربا سے ہی نہ بچے بلکہ ربا سے بھی بچے، یعنی ہر اس ذریعے آمدنی سے بچے جس کے بارے میں اسے یقین نہیں کہ وہ ربا سے پاک ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل میں ملوث ہونے کے تمام طریقے کیوں نہیں بتا دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا اور نہ ہی ممکن۔ تجارت اور سکوں کے تبادلے میں ظلم اور استحصال کے طریقے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس قدر بدلتے رہے ہیں کہ ان کا 1400 سال پہلے پوری طرح احاطہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ قرآن اور سنت نے وہ تمام اصول بتا دیے ہیں جن کے ذریعے سے امت مسلمہ ہر زمانے میں اپنے حالات کی مناسبت سے اپنے لیے ایک تفصیلی لاہ عمل طے کر سکتی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک دائمی چیلنج ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تجارت کرنے اور دولت کمانے کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ وہ ظلم و ناانصافی اور استحصال کے تمام راستے اور چور دروازے بند کر سکیں۔ اس طرح ربا الفضل کا خاتمہ کرنا ربا النسیہ کے ختم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ پوری معیشت کی از سر نو تنظیم اور مکمل اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ ظلم و استحصال کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے اور عدل و انصاف کو یقینی بنایا جا سکے جو قرآن کی روح سے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد عظیم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ حرف آخر۔ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس شدت کے ساتھ سود کے خلاف اعلان جنگ کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا اقتصادی نظام چاہتا ہے جس میں ہر قسم کے ظلم اور استحصال کا خاتمہ ہو، خاص طور پر ایسی ناانصافی کا جس کے ذریعے سرمایہ لگانے والے کو کوئی کام کیے بغیر یا نقصان میں حصہ لیے بغیر پہلے سے طے کی ہوئی
ایک مثبت شرح کی مناسبت سے نفع کی ضمانت دی گئی ہو، جبکہ اس کے برعکس تاجر کو اس کی انتظامی کارکردگی اور سخت محنت کے باوجود کسی مثبت فائدے کی ضمانت نہیں دی گئی۔ اسے جہاں نفع ہو سکتا ہے وہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ دار اور تاجر کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ ہو۔ رہا سوال تاجر کا سرمایہ دار کو دھوکہ دینے کا، تو اس کے سدباب کے لیے ہر زمانے میں مختلف تدبیریں اختیار کی گئی ہیں اور اب بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے کہ جب معاشرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تب ہم اسلامی نظام کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ دنیا میں ہمیشہ جہاں ایماندار لوگ رہے ہیں وہاں دھوکہ باز لوگ بھی رہے ہیں، اور عوام اور حکومتوں نے مل کر بے ایمانی کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ اسلام میں عدل و انصاف اور بھائی چارہ پر جو زور ہے، اسے اگر سامنے رکھا جائے تو یہی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں سود کی حرمت کیوں ہے۔ سود کا جواز صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اسلام کے مقاصد اور اس کی تعلیمات، خاص طور سے اس میں عدل و انصاف پر زور اور آمدنی اور دولت کی عادلانہ تقسیم کے مقصد کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ہم سود کی حرمت کو ایک ایسی جزئی قدر سمجھیں جس کا اسلام کے مجموعی مقاصد اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، تب ہی ہم اس کی حرمت اور اس حرمت کے مضمرات کو سمجھنے سے قاصر رہ سکتے ہیں۔ باب 2، سود کی حرمت کیوں؟ پچھلے مقالے میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ قرآن نے سود خوری کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے برابر قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 36 بار زنا کرنے یا اپنی ماں کے ساتھ اسی قسم کی بے حرمتی کرنے سے بھی زیادہ برا قرار دیا ہے، اور قرضے کی شرط کے طور پر چھوٹے سے چھوٹا معاوضہ یا تحفہ لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام نے سود کی حرمت کے بارے میں اتنا سخت لہجہ کیوں اختیار کیا ہے، جبکہ اتنی سختی کسی اور جرم کے بارے میں اختیار نہیں کی گئی ہے؟ اس مقالے میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سود کی حرمت دوسرے مذاہب میں۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جس میں سود کی حرمت اس قدر سختی سے آئی ہو۔ ہندو مت، یہودیت اور عیسائیت میں بھی سود کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تلمود نے، جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، سود لینے والے کو جرم کے اعتبار سے قاتل کے برابر قرار دیا ہے، اور مشنا نے، جو ان کی فقہ کی کتاب ہے، سود لینے والے کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل نے سود لینے والے کو ظالم قرار دیا ہے، اور ان کی تیسری لیٹرن کونسل، تھرڈ لیٹرن کونسل نے، جو 1179 میں منعقد ہوئی تھی، سود لینے والوں کو عیسائیت کے طریقے پر دفن کرنے کی بھی ممانعت کی تھی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عیسائیت نے زیادہ شرح سود، یوزری، اور کم شرح سود، انٹرسٹ کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا تھا، دونوں یکساں حرام تھے۔ اس وجہ سے یہ سوال اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ آخر سود کے خلاف حکم میں تمام مذاہب میں اتنی سختی کیوں ہے؟ کیا اس کی کوئی معقول وجہ ہے؟ اور اگر کوئی وجہ ہے تو کیا وہ وجہ موجودہ زمانے سے بھی اتنی ہی مناسبت رکھتی ہے جتنی قرون اولیٰ میں رکھتی تھی؟ کیا صرف غریب لوگ قرضے لیتے تھے؟ جو لوگ سود کی حرمت کے خلاف ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان سب مذاہب میں سود خانے کی ممانعت اس لیے تھی کہ اس سے غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، وہ اپنی معاشی مشکلات کی بنا پر قرض لینے کے لیے مجبور ہوتے تھے، اور بہت اونچی شرح سود کی بنا پر ان کی کمر ٹوٹتی تھی، اور یہی نہیں کہ غربت ان پر اور زیادہ مسلط ہو جاتی تھی بلکہ وہ سرمایہ دار کے غلام بن جاتے تھے۔ اس دلیل کی بنا پر وہ اصرار کرتے ہیں کہ جدید دور کے بینک اس قسم کا استحصال نہیں کرتے۔ اسلامی تاریخ، جیسا ہم پچھلے مقالے میں بتا چکے ہیں، اس مفروضے کی کسی صورت سے تصدیق نہیں کرتی ہے۔ سود کی حمایت کرنے والے تاریخ کی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسلام نے غریبوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کو سودی قرضے کے شکنجے سے بچانے کے لیے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں جب سود کی حرمت کا نفاذ سختی سے ہوا، اس وقت اسلام کا فلاحی نظام پوری طرح قائم ہو چکا تھا، اور غریبوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے کر سرمایہ دار کے شکنجے میں پھنسنے کی کوئی حاجت نہیں پیش آتی تھی۔
ان کی ضروریات صاحب ثروت لوگوں کے زکوٰۃ، صدقات اور قرض حسن سے پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بیت المال بھی لوگوں کی خبرگیری اور حاجت روائی کے لیے موجود تھا۔ یہاں شاید آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر غریب لوگ قرض نہیں لیتے تھے تو پھر کون لیتا تھا؟ قرض تو تاجر حضرات لیتے تھے جو اپنے معاشرے کی فاضل پیداوار کی برآمد اور ضروریاتی زندگی کی درآمد کے لیے دور دراز کے سفر قافلوں کی صورت میں کرتے تھے۔ ان سفروں میں طویل مدت صرف ہوتی تھی اور کافی سرمایہ درکار ہوتا تھا۔ تاجر کو نفع بھی ہو سکتا تھا اور نقصان بھی۔ اسلام کے نظام عدل میں یہ چیز قابل قبول نہیں تھی کہ سرمایہ دار جس نے صرف سرمایہ فراہم کیا اور اس کے علاوہ کوئی تقاضا نہیں کی، اس کو تو ہر حالت میں ایک طے شدہ شرح سے سود ملے اور تاجر کو اس کی تمام تقاضوں کے باوجود پورا کا پورا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اسلام نے اس لیے سود کو ختم کیا اور سرمایہ دار کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں سود کی حرمت اس لیے نہیں آئی کہ اس سے غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ اسلامی نظام میں غریبوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور ان کی حالت بہتر بنانے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن تو عدل و انصاف کا یہ تقاضا سمجھتا ہے کہ جن لوگوں کا استحصال کیا گیا ہے ان کی حالت بہتر بنا کر انہیں قیادت کے مناصب تک پہنچایا جائے۔ غریبوں کی امداد کے لیے اسلام نے اپنا ایک مخصوص فلاحی نظام بنایا ہے جس کی تفصیل اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق کئی کتابوں میں ملتی ہیں، لہٰذا اس تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اسلام تو غریبوں کی امداد سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسا نظام دیتا ہے جس کے ذریعے سے زندگی کے تمام شعبوں میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو تاکہ فلاح عام کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ اسی بات کو قرآن نے انبیاء کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ سود اور فلاح انسانی کا حصول۔ اسلام میں عدل کا جو وسیع اور جامع تصور ہے، اس کے تقاضے صرف غریبوں کے استحصال کو ختم کرنے اور تاجر اور سرمایہ دار کے درمیان عدل کے قیام سے پورے نہیں ہوتے۔ عدل کا حصول صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ سارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بطور امانت فراہم کیے ہیں اس طرح استعمال کیے جائیں کہ سارے انسانوں کی بہبودی کے تمام مسلمہ تقاضے پورے ہوں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان وسائل کو اس خوبی کے ساتھ استعمال کریں کہ مناسب رفتار سے اقتصادی ترقی ہو اور کم از کم مندرجہ ذیل 4 مقاصد کا زیادہ سے زیادہ ایک متوازن آپٹیمم طریقہ پر حصول ہو۔ نمبر 1، تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ نمبر 2، تمام لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کی مناسبت سے قابل احترام ذریعہ معاش حاصل ہو تاکہ اپنی ضروریات زندگی اپنی محنت سے پوری کر سکیں۔ نمبر 3، آمدنی اور دولت کی عادلانہ تقسیم۔ نمبر 4، مالی اور اقتصادی استحکام ہو۔ یہ مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ پورا نظام زندگی اور خصوصاً اقتصادی نظام اور اس کی حکمت عملی ان مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس کی حکمت عملی ان مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ایسی حکمت عملی کا ایک اہم سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو قرار دیا ہے اور اس لیے تمام ادیان نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ اس مقالے کا بنیادی مقصد مختصر طور پر یہی بتانا ہے کہ سود کی بنیاد پر قائم ہونے والا مالی نظام کس طرح ان مقاصد کے بدرجہ اتم حصول میں مانع ہوتا ہے اور سود کی حرمت کے دائرے میں معاشی نظام کی تنظیم نو اور قرضوں پر انحصار میں کمی سے کس طرح ان مقاصد کے حصول میں زیادہ مؤثر طریقے پر مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 1، ضروریات زندگی کی تکمیل۔ سودی نظام میں قرضے عموماً انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو کوئی قابل قبول اثاثہ کولیٹرل بینک کو ضمانت کے طور پر فراہم کرنے کے علاوہ اس کا بھی بینک کو اطمینان دلا سکیں کہ ان کے پاس نقد کا بہاؤ کیش فلو اتنا ہے کہ وہ اصل رقم بمع سود کے ادا کر سکیں گے۔ قرض کی رقم کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی اس کی طرف توجہ تو دی جاتی ہے مگر اتنی نہیں جتنی دی جانی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ضمانت اور نقد کا بہاؤ دونوں قرض کی ادائیگی کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن ان دونوں کی طرف ایک حد سے زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے
قرض کی رقم کے حقیقی استعمال کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرض کے لیے میسر وسائل زیادہ تر مالداروں کو مل جاتے ہیں جو ضمانت بھی فراہم کر سکتے ہیں اور ان کے پاس نقد کا بہاؤ بھی خاطر خواہ ہوتا ہے، یا پھر حکومتوں کو ملتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ توقع ہے کہ وہ کنگال نہیں ہوں گی اور قرضے کو بمعسود کے ادا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ اور حکومتیں کس مقصد کے لیے قرضے لیتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ مالدار لوگ جو قرضے لیتے ہیں وہ ان کی استہلاک کی غرض کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں یا پھر سرمایہ کاری کے لیے۔ جو قرضے وہ استہلاک کے لیے لیتے ہیں وہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ اشیائے تعیش کی خریداری کے لیے ہوتے ہیں، اور جو قرضے وہ سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں وہ بھی سب کے سب پیداواری اغراض کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سٹے اور اسی طرح کی دوسری غیر پیداواری اغراض کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور حکومتیں بھی جہاں ترقیاتی منصوبوں اور عوام کی بہبود کے لیے قرضے لیتی ہیں وہاں وہ غیر ضروری اسلحہ اور غیر پیداواری منصوبوں کے لیے بھی لیتی ہیں۔ اس طرح جو وسائل پورے معاشرے کے پاس میسر ہیں ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ چونکہ وسائل پہلے ہی ناکافی ہیں اس لیے قرضوں کی وجہ سے مالدار لوگوں اور حکومتوں میں اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنے لیونگ بیانڈ مینز کا جو رجحان پیدا ہوتا ہے، اس سے ضروریاتی زندگی پوری کرنے اور پیداواری سرمایہ کاری کے لیے وسائل میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ مالدار لوگ تو اپنی ضروریات بہر صورت پوری کر لیتے ہیں لیکن غریب لوگ پس جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسے رئیس ممالک بھی اپنی شدید خواہش اور بے پناہ وسائل کے باوجود غریب عوام کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ پاکستان جیسے غریب مسلمان ممالک اگر امریکہ جتنی دولت پیدا کرنے کے بعد بھی عوام کی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر وہ اسلام کے فلاح عام کے حصول کے خواب کو کب شرمندہ تعبیر بنا سکیں گے؟ یہ ایک مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ سودی قرضوں کے آسانی سے میسر ہونے کے باعث پاکستان میں مختلف حکومتوں نے قرضوں پر اس قدر انحصار کیا کہ بقول صدر مشرف حکومت کے پورے بجٹ کا تقریباً 66% صرف سود اور اصل کی ادائی ڈیبٹ سروسنگ پر صرف ہونے لگا۔ چنانچہ دفاع اور انتظامی امور ایڈمنسٹریشن پر خرچ کے بعد حکومت کے پاس تعلیم، سڑکوں کی تعمیر اور مرمت، صحت، معاشی ترقی اور دیگر فلاح عام کے منصوبوں کے لیے بہت کم وسائل بچنے لگے، لہٰذا ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ قرض کے بوجھ کے اس قدر بڑھ جانے کی وجہ سے جہاں ہم غربت دور کرنے، معاشی ناہمواریاں کم کرنے اور ملک کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے میں ناکام رہے ہیں وہاں ہم امیر ممالک کے شکنجے میں روز بروز زیادہ کستے جاتے ہیں اور ہمیں غلاموں کی طرح ان کی خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر مشرف کے دور میں قرض کے بوجھ میں کمی ہوئی ہے لیکن اس میں ہماری اپنی کوشش سے زیادہ بڑا دخل ہے۔ ہمارا مسئلہ افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مالی امداد میسر ہوئی اور قرض کی ادائیگی کی مدت میں بھی توسیع ڈی شیڈولنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں شرح سود میں کمی کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے، لیکن جب شرح سود بڑھے گی اور قرض کی ادائیگی کی مدت میں توسیع کا اثر ختم ہوگا اور ہمیں قرض ادا کرنا پڑے گا تو پھر مستقبل کی حکومتوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، خاص طور سے اگر ہم نے قرض پر اپنا انحصار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت کم نہ کر دیا۔ مشرقی ایشیا کے ممالک کی تیز تر ترقی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کے امیر لوگوں نے نسبتاً سادہ زندگی کو اپنایا اور ان کی حکومتوں نے اپنی قومی وسائل پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا اور قرضے کم سے کم لیے۔ اس کی وجہ سے ان پر قرضوں کا بوجھ بہت کم پڑا اور ترقی کے لیے جو منصوبے ضروری ہیں ان پر وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ اگر پاکستان میں حکومتیں اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتی تو وہ مجبور ہوتی کہ اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر بنائیں اور غیر ضروری منصوبوں پر خرچ کم کریں، لیکن یہ دونوں کام نہیں کیے گئے کیونکہ قرضے لے کر خرچ کرنا ٹیکس کے نظام کی اصلاح کرنے کی بنسبت آسان تھا۔ جن غیر ضروری منصوبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی گئیں اب ان کو اونے پونے داموں پر نجی شعبے کو بیچا جا رہا ہے۔ اس عمل سے تھوڑے بہت آنسو پوچھ سکتے ہیں اگر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو رقم اس طرح وصول ہوگی اسے قرض کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ نمبر 2،
روزگار کے مواقع۔ سودی نظام افراد اور حکومتوں میں اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنے کا جو رجحان پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کی بچتوں سیونگ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلی صدی کے آخری چوتھائی حصے میں دنیا کے تمام ممالک میں مجموعی پیداوار سے گھریلو بچت کا تناسب 1971 عیسوی میں 26.2 سے گھٹ کر 1998 عیسوی میں 22.3% ہو گیا۔ صنعتی ممالک کی بچتیں 23.6% سے کم ہو کر 21.6% ہو گئیں، اور ترقی پذیر ممالک میں جن کو افراط زر اور قرضوں کی ادائیگی میں کسی نمایاں اضافے کے بغیر ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے بچتوں کو بڑھانے کی شدید ضرورت ہے، وہاں بھی اس عرصے میں بچتیں 34.2% سے کم ہو کر 26.0% رہ گئی۔ بچت میں اس قدر کمی کی مختلف وجوہات میں، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ سرکاری اور نجی شعبوں کے غیر پیداواری اخراجات میں معتدل اضافہ ہے، جن کو سودی نظام میں فروغ ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے حقیقی شرح سود، ریل ریٹ آف انٹرسٹ میں اضافہ اور مجموعی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے۔ اس چیز نے دوسری سماجی، اقتصادی اور سیاسی رکاوٹوں اسٹرکچرل ریجیڈیٹیز کے ساتھ مل کر روزگار کے مواقع کو حسب ضرورت شرح سے بڑھنے نہیں دیا۔ اس طرح دنیا کے تمام ممالک میں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بے روزگاری ایک ناقابل حل مسئلہ بن گئی ہے۔ بے روزگاری کی اوسط شرح یورپی یونین میں 1999 عیسوی میں 9.2% تھی، جو 1971 سے 1973 کی 2.9 اوسط فیصد شرح کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، جو 1971 سے 1973 کی 2.9 اوسط فیصد شرح کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ مستقبل قریب میں ان ملکوں میں بے روزگاری کی شرح میں کسی نمایاں کمی کے ہونے کی کوئی توقع نہیں، کیونکہ ان ممالک میں اقتصادی ترقی کی حقیقی شرح ریل ریٹ آف اکنامک گروتھ مستقل طور پر اس شرح سے کم ہو گئی ہے جو بے روزگاری کم کرنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات نوجوانوں میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، جس سے ان کی انا مجروح ہوتی ہے، مستقبل پر اعتماد کمزور ہوتا ہے، معاشرے سے نفرت بڑھتی ہے اور ان کی صلاحیتوں اور پیداواری استطاعت کو گھن لگتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں گھریلو بچت کے پست ہی نہیں بلکہ منفی ہونے کے باوجود معاشی ترقی تیز اور بے روزگاری بہت کم کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ امریکہ میں بیرونی بچتوں کا بہاؤ انفلو ہے۔ اس کی وجہ سے سرمایہ کاری میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ سرمایہ واپس جانا شروع ہو جائے یا اس کے اندرونی بہاؤ میں کمی ہو جائے تو پھر اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کی وجہ سے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ میں نمایاں کمی واقع ہو اور دنیا میں ڈالر پر اعتماد کو ٹھیس پہنچے تو دنیا کے مالی نظام، فائنانشیل سسٹم میں بھی ایک شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے، جیسا کہ 1971 میں ڈالر کی قیمت میں کمی ڈیویلویشن سے پہلے اور بعد میں ہوا تھا۔ سٹے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی اور بچت میں اضافہ ہو تو قومی اقتصاد کو کافی مدد مل سکتی ہے، لیکن ایسا اس حالت میں ممکن نہیں جب سرکاری اور نجی شعبوں میں اپنے وسائل سے بڑھ کر غیر پیداواری اخراجات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہو۔ سود کی بنیاد پر قائم مالیاتی نظام غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرضوں کی آسان فراہمی کے ذریعے ایسے ہی طرز زندگی کو ممکن بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بینکوں کو سرمایہ کاری میں ہونے والے نفع اور نقصان دونوں میں شریک کیا جائے اور قرضے صرف حقیقی سامان اور خدمات ریئل گوڈز اینڈ سروسز کی پیداوار کے لیے دیے جائیں تو اسلامی نظام یقیناً بناتا ہے، تو اس کا اثر صرف یہی نہیں ہوگا کہ بینک قرضے دینے میں زیادہ محتاط ہو جائیں گے، بلکہ یہ بھی کہ قرضوں میں اضافہ معیشت میں ترقی کے تناسب سے ہوگا۔ غیر پیداواری اور سٹے کی بنیاد پر ہونے والے اخراجات بتدریج کم ہو جائیں گے اور پیداواری سرمایہ کاری اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے زیادہ وسائل مہیا ہوں گے۔ اس سے ترقی کی رفتار تیز ہوگی، روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا اور بے روزگاری میں کمی واقع ہوگی۔ نمبر 3، عادلانہ تقسیم دولت۔ سود کی بنیاد پر قائم روایتی مالیاتی نظام میں مالی وسائل کی غیر عادلانہ تقسیم کو اب بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آرنی بگسٹن کے مطابق سرمایہ کی تقسیم زمین کی تقسیم سے بھی زیادہ غیر مساوی ہے اور بینکاری کا نظام سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم کو اور بھی مستحکم کرتا ہے۔
اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو پہلے بتائی جا چکی ہے، یعنی یہ کہ سودی بنیاد پر قائم مالیاتی نظام ادائی کی ضمانت کولیٹرل پر زیادہ انحصار کرتا ہے اور اس کی نظر منصوبے کی افادیت یا قرض پر لیے جانے والے سرمایے کے استعمال پر اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ بینکوں میں رکھی جانے والی بچتیں معاشرے کے بے شمار افراد سے وصول ہوتی ہیں، ان کا فائدہ صرف مالدار لوگوں کو پہنچتا ہے۔ جیسا کہ میشان نے بجا طور پر کہا ہے، چونکہ دولت کی تقسیم میں بہت زیادہ فرق ہے، قرض دینے والے کے لیے یہ معقول نہ ہوگا کہ وہ معاشرے کے مالدار افراد کے بجائے غریب افراد کو بھی قرض دینے کے لیے تیار ہو، یا وہ دونوں کو ایک جیسی شرائط پر قرض دے۔ امریکہ کے بڑے بینکوں میں سے ایک بینک مارگن گارنٹی ٹرسٹ کمپنی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بینک کاری کا نظام چھوٹی پختہ کار کمپنیوں یا جرأت مند اختراعی سرمایہ کاروں وینچور کیپٹلسٹس کو سرمایہ فراہم کرنے سے قاصر رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ ان بینکوں کے پاس وافر سرمایہ ہوتا ہے، وہ زیادہ مالدار اور وافر نقد رکھنے والی کمپنیوں کے علاوہ کسی کو قابل قبول شرح سود پر سرمایہ مہیا کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں نفع اور نقصان میں شراکت عدل کے حصول کے لیے زیادہ سازگار ماحول مہیا کرتی ہے۔ اس کے تحت سرمایہ فراہم کرنے والا اس بات کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی افادیت کو زیادہ اہمیت دے۔ اس طرح غریب اور متوسط طبقے کے اہل تاجروں کے لیے بھی اس کا امکان ہوگا کہ اگر ان کے پاس ایک نفع بخش منصوبہ ہے، ان میں مطلوبہ انتظامی صلاحیت ہیں اور وہ ایمانداری اور دیانتداری کے معیار پر اپنے معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو اپنے منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے وہ ضروری سرمایہ حاصل کر سکیں۔ اس سے معاشرہ غریب اور متوسط طبقے کے تاجروں کی صلاحیت سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس طرح ایسے تاجر روزگار کے مواقع بڑھانے اور معاشرے کی ضرورتیں پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ غیر سودی سرمایہ کاری میں قرضوں کی عدم ادائی سے ہونے والے نقصان کے بارے میں زیادہ تشویش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس سلسلے میں جو تجربہ ہوا ہے وہ کافی تسلی بخش ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ پاکستان کے ان رئیس قرضے لینے والوں کی طرح بے اصول اور ابن الوقت نہیں ہوتے جو قرض لے کر اسے ادا کرنے کی کوئی نیت نہیں رکھتے اور رشوت دے کر یا سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے قرض معاف کروا لیتے ہیں۔ بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی IFAD انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ غریب طبقے کے باصلاحیت لوگوں کو جو قرض دیے گئے وہ انہوں نے اپنی آمدنی بڑھانے کی وجہ سے جلد ہی ادا کر دیے ہیں۔ کئی ممالک میں چھوٹے قرضوں کے پروگرام مائکرو کریڈٹ پروگرامز کے ایسے ہی مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ چھوٹے قرضوں کی واپسی کے لیے کارگر اور مجرب طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ اس کے لیے بہت سے طریقے دنیا میں اختیار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک قرضوں کا انشورنس بھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں بینکاری کا نظام دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز کرنے کا بہت بڑا سبب بن گیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1994 عیسوی میں جہاں 1 لاکھ روپے سے کم ڈپازٹ والے خاتون نے بینکوں کے مجموعی خاتوں کا 42.9% فراہم کیا تھا، وہاں 1 لاکھ سے کم قرضہ لینے والوں کو تمام قرضوں کا صرف 4.3% میسر ہوا، اور جہاں 1 کروڑ سے زیادہ رقم کے کھاتہ داروں نے بینکوں کے کل کھاتوں کا صرف 14.7% فراہم کیا، وہاں انہی بینکوں کے مجموعی قرضوں کا 55.6% ملا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام بینکوں کو 28.4 ملین کھاتہ داروں نے جو رقم فراہم کی، اس کا 55.6% صرف 4703 قرض لینے والوں کو مل گیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا بینکاری کا نظام ترکیز دولت کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن اسلام کے عادلانہ تقسیم دولت کا خواب ہرگز پورا نہیں کر سکتا۔ 1992 عیسوی میں جو قانونی تبدیلیاں کی گئیں، ان سے بھی کچھ زیادہ بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، اقتصادی استحکام۔ بہت سی معروف وجوہات کی بنا پر انسانی تاریخ اقتصادی سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ قدرتی حادثات نیچرل فینامنا ہیں، جیسے خشک سالی، سیلاب اور زلزلے، جن پر قابو پانا انسان کے لیے اب تک مشکل رہا ہے۔ ایک اور بہت اہم سبب پچھلی 3 دہائیوں میں دنیا کی مالیاتی منڈیوں فائنانشل مارکیٹس میں غیر معمولی بحران ہیں۔
جس کے نتیجے میں اقتصادی غیر یقینی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بھی کئی اسباب ہیں، لیکن نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات ملٹن فریڈمین کے مطابق اس کی ایک بہت بڑی وجہ سود کی شرحوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ وولیٹیلیٹی ہے۔ اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے سرمایہ کاری کی منڈیوں میں زبردست غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث تاجروں کے لیے اعتماد کے ساتھ طویل مدت کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور قرض دینے اور لینے والے دونوں اپنے آپ کو زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے مختصر مدت کے قرضوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ ذاتی سرمایہ کی بنیاد پر سرمایہ کاری ایکویٹی کے مقابلے میں مختصر میعاد کے قرضوں کی بنیاد پر سرمایہ کاری کا تناسب یعنی لیوریج خاصا بڑھ گیا ہے، لیکن اس حقیقت سے مفر ممکن نہیں کہ لیوریج جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اثاثوں کی قیمتوں میں کسی وجہ سے کمی ہو جانے کے باعث قرض کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مالی بحران شدت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ مختصر میعاد کے قرضوں میں زیادتی سے مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض دینے والوں کے لیے مختصر میعاد کے قرضے واپس لینا آسان ہوتا ہے، لیکن قرضے لینے والوں کے لیے واپس کرنا اس صورت میں مشکل ہوتا ہے جبکہ انہوں نے وہ رقم درمیانی یا طویل مدت کے منصوبوں میں لگائی ہو۔ ایسے منصوبوں کے مکمل ہونے میں دیر لگتی ہے اور رقم کافی عرصہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب مختصر مدت کے قرضوں کی افراط ہوتی ہے تو رقم غیر ملکی کرنسی، اجناس، پراپرٹی اور حصص کے بازاروں میں سٹے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے قرض لینے والے کی رقم کم مدت کے لیے بندھتی ہے، لیکن مالیاتی عدمی استحکام کے بڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مختصر مدت کے قرضے نہیں لینے چاہیے۔ معقول رقم کے ایسے قرضے لینے میں کوئی حرج نہیں جن کا مقصد اس رقم سے حقیقی اشیاء اور خدمات ریئل گڈز اینڈ سروسز کی خرید و فروخت ہو۔ اس مقصد کے لیے اسلام کے مالی نظام میں غیر سودی طریقے موجود ہیں، لیکن اگر ایسے مختصر میعاد کے قرضوں کا تناسب بہت بڑھ جائے جیسا کہ آج کل دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا ہے تو کافی رقم سٹے سپیکولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس سے مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم نیچے 3 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال مشرقی ایشیا کا مالی بحران ہے، دوسری مثال امریکہ کی LTCM لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ طویل المیعاد سرمایہ کا کاروبار کرنے والی کمپنی کا ڈھیر ہونا ہے، اور تیسری مثال غیر ملکی نقد کے بازار میں بار بار بحران کا آنا ہے۔ مشرقی ایشیا کا مالی بحران۔ مشرقی ایشیا کے بعض ممالک نے بہت تیز رفتار معاشی ترقی کی، جس کی وجہ سے انہیں مشرقی چیتے ایسٹرن ٹائیگرز کہا جاتا ہے، لیکن 1997 عیسوی میں یہ ممالک ایک بہت زبردست بحران کا شکار ہو گئے۔ یہ ممالک اس بحران کا شکار کیوں ہوئے؟ کیا ان کی حکومتوں کی مالیاتی پالیسیاں پاکستان کی طرح غیر صحت مندانہ تھیں؟ یہ وجہ ہرگز نہیں تھی۔ یہی نہیں کہ ان کے بجٹوں میں عام طور پر کوئی خسارہ ڈیفیسٹ نہیں تھا، بلکہ ان میں بچت سرپلس تھی۔ اس کے علاوہ ان ملکوں کی مجموعی بچت بھی ان کی قومی پیداوار کا تقریباً 35% تھی۔ یہ خوبیاں بہت سے ترقی پسند ممالک کے لیے رشک کا باعث ہیں، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ان سب خوبیوں کے باوجود بحران کیوں آیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو متفقہ طور پر بیشتر محققین نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مختصر میعاد کے غیر ملکی قرضوں کا ان ملکوں میں بہاؤ انفلو باہر سے آنے والے پورے سرمایہ کا 60% سے بھی زیادہ تھا۔ اس کی وجہ سے داخلی بینکوں نے نجی شعبے کو خوب دل کھول کر مختصر میعاد کے قرضے دیے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، ایسے قرضوں کی افراط سٹے میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ان مختصر میعاد کے قرضوں کی وجہ سے اسٹاک اور پراپرٹی مارکیٹوں میں سٹے کے کاروبار میں گرمی کا سبب بنی اور قیمتیں بہت اوپر گئی۔ بینکوں نے ضمانت کولیٹرل پر اعتماد کرنے کی عام غلطی کی تھی اور ان قرضوں کے پیچھے جو خطرات رسکس مضمر تھے ان کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی حالات نے پلٹا کھایا، جو کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو غیر ملکی بینکوں نے اپنے مختصر مدت کے قرضے واپس مانگنا شروع کر دیے۔ ملکی بینکوں نے بھی جب اپنے قرضے واپس لینا چاہے
تو قرض داروں نے اپنے اثاثے تیزی سے بیچنا شروع کر دیے۔ اسٹاک اور پراپرٹی مارکیٹ میں دام بہت تیزی سے گرے اور قرض داروں کے لیے قرض ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ بینک کاری کے نظام میں اس وجہ سے ایک زبردست بحران پیدا ہوا اور بین الاقوامی ادارہ زر IMF کو غیر ملکی بینکوں کو بحران سے بچانے کے لیے بیل آؤٹ ایک بہت بڑے قرضے کا اہتمام کرنا پڑا۔ اس طرح غیر ملکی بینک تو بچ کر نکل گئے، مگر ملکی بینکوں کے جو قرضے واجب الادا تھے وہ IMF کے قرضوں کی وجہ سے حکومتوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان حکومتوں کے یہ قرضے اب کون ادا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ بوجھ بالآخر ٹیکس دینے والوں کے کندھوں پر ہی پڑے گا۔ اگر اسلام کا غیر سودی نظام ہوتا اور بینک نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے تو پھر وہ خطرات کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کرتے اور ضمانت پر پوری طرح اعتماد نہ کرتے۔ اس طرح وہ اس قدر فراوانی سے قرضے نہ دیتے اور اسٹاک اور پراپرٹی مارکیٹوں میں نہ اس قدر گرمی آتی اور نہ بعد میں اس قدر قیمتیں گرتی۔ نفع اور نقصان میں شراکت سے بینکاری کے نظام میں ایک ایسی ڈسپلن پیدا ہوتی ہے جس سے بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ بات اب بین الاقوامی علمی حلقوں میں عام طور پر قبول کی جانے لگی ہے۔ LTCM کا ڈھیر ہونا۔ LTCM لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ امریکہ کا ایک ہیج فنڈ ہے جس کا بنیادی مقصد اسٹاک، پراپرٹی، اجناس اور غیر ملکی زر مبادلہ کے بازاروں میں سٹے کا کاروبار کرنا ہے۔ اس قسم کے ہیج فنڈز کا اپنا ذاتی سرمایہ اکویٹی کم اور قرضوں پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا لیوریج نسبتاً بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے فنڈز نے اپنے سٹے کی وجہ سے بین الاقوامی اسٹاک، پراپرٹی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے بازاروں میں عدم استحکام پیدا کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے اسٹاک اور غیر ملکی زر مبادلہ کے بازاروں میں جو بحران آئے ان میں اس قسم کے ہیج فنڈز کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ LTCM کا اپنا ذاتی سرمایہ بحران سے پہلے $4 بلین سے تھوڑا ہی زیادہ تھا، لیکن اس کا لیوریج 25 تھا، یعنی اس نے اپنے ذاتی سرمایہ کے $1 کے مقابلے میں $25 کا قرض لیا ہوا تھا۔ جب مختلف وجوہات کی بنا پر اس کے اثاثوں کی قیمتیں کم ہونے لگی تو اس نے مزید قرض لے لیا جس سے لیوریج 50 ہو گیا۔ اس کے اثاثوں کی قیمتوں میں کمی اور مزید قرض لینے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اس کا لیوریج 167 تک پہنچ گیا۔ اگر امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک اس کی مدد کے لیے نہ آتا تو یہ بحران پوری دنیا کے بینکاری کے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، جس سے پوری دنیا میں کساد بازاری کا امکان بڑھ جاتا اور غریب ممالک کی مشکلات بہت بڑھ جاتی۔ بینک اگر نفع اور نقصان میں شریک ہوں تو وہ ہرگز اس قدر قرض کسی ایک کمپنی کو نہ دیں۔ یہ ضمانت کولیٹرل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تو ہے جو ان کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ فارین ایکسچینج کے بازار میں بحران۔ غیر ملکی زر مبادلہ فارین ایکسچینج کے بازار میں بحران۔ کم مدت کے قرضوں پر بھاری انحصار نے بین الاقوامی زر مبادلہ کی منڈیوں کو بھی بڑی حد تک غیر مستحکم کر دیا ہے۔ زر مبادلہ کی منڈیوں میں روزانہ خرید و فروخت کی مالیت ٹرن اوور اپریل 1998 میں $1,490 بلین تھی۔ اس کے مقابلے میں سامان تجارت کی روزانہ درآمد برآمد صرف $30 بلین کے برابر تھی۔ اس طرح دنیا بھر میں غیر ملکی زر مبادلہ کی روزانہ خرید و فروخت سامان تجارت کی مالیات کا 49 گنا تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ کی خرید و فروخت کا بیشتر حصہ سٹے کی غرض کے لیے ہوتا ہے اور زر مبادلہ کی شرحوں میں حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے BIS بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کے جنرل مینیجر اینڈریو کروکٹ نے ٹھیک ٹھاک کہا ہے کہ ہماری معیشت ادائیگیوں کے نظام کی کمر ٹوٹنے کے خطرے کی وجہ سے غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کم مدت کے قرضوں پر زیادہ انحصار مناسب نہیں تو پھر طویل مدت کے قرضوں اور نفع اور نقصان میں شراکت پر مبنی سرمایہ کاری اکویٹی پر انحصار کو بڑھانا ہوگا۔ ان دونوں میں سے ذاتی سرمایہ پر مبنی سرمایہ کاری اکویٹی بہتر ہے کیونکہ اس میں سرمایہ لگانے والا منصوبوں کی اچھی طرح چھان بین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاری کے کام میں زیادہ ڈسپلن آتی ہے اور معیشت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی کئی مشہور اسکالرز نے، جن میں ہیمن منسکی، کینڈل برگر چارلز، جان رابنسن، JL بیچ،
ہنری سیمنز، کینتھ روجوف شامل ہیں۔ یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک ایسی معیشت جس میں ذاتی سرمایہ پر مبنی سرمایہ کاری پر زیادہ انحصار کیا گیا ہو، قرضوں پر زیادہ اعتماد کرنے والی معیشت کی نسبت زیادہ مستحکم ہوگی۔ حرف آخر۔ پس یہ ظاہر ہوا کہ ذاتی حصص کی سرمایہ کاری پر مبنی نظام فلاح انسانی کے حصول کے لیے زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے نظام میں یہ ممکن ہوگا کہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی زیادہ بہتر طریقہ پر پوری ہوں، تمام لوگوں کو قابل احترام ذریعے سے معاش مل سکے، آمدنی اور دولت کی عادلانہ تقسیم ہو اور مالی اور اقتصادی استحکام میسر ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام ان تمام مقاصد کو مؤثر طریقے پر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ناکامی کی وجہ یہ نہیں کہ اس نظام پر عمل کرنے والے ممالک کا نصب العین انسانی فلاح کا حصول نہیں، یا یہ کہ ان کے پاس ایسے عزم اور وسائل کی کمی ہے جو ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ وہ کلیدی تضاد ہے جو اس نظام کے نصب العین اور اس کی حکمت عملی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ان ممالک کا اعلان شدہ نصب العین تو انسانی بہبود ہے جس کا سرچشمہ ان ممالک کی دینی اقدار ہیں، لیکن اس کے برخلاف ان کی حکمت عملی کی بنیاد ان کی دینی اقدار نہیں بلکہ سوشل ڈارونزم کا لا دینی فلسفہ ہے جو طاقتور افراد کے بقا اور کمزوروں کے خاتمے کو روا رکھتا ہے۔ یہ حکمت عملی سرمایہ کے مختلف استعمال کے درمیان تقسیم ایلوکیشن آف ریسورسز کے لیے شرح سود کو کلیدی درجہ دیتی ہے۔ اس سے مالدار لوگوں کو وسائل کے حصول میں فوقیت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہی نہیں کہ امیر زیادہ امیر بنتے ہیں اور اس طرح دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ دکھاوے، عیاشی، سٹے اور غیر ضروری اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے انسانی فلاح کے حصول کو زد پہنچتی ہے اور سرمایہ کی بین الاقوامی منڈیوں میں عدم استحکام بھی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ملز اور پریسلی نے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ہم پلٹ کر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات پر یقین کرنے کے لیے کافی دلائل ملتے ہیں کہ کاش 16ویں صدی عیسوی میں یورپ میں سود کی حرمت کی مخالفت نہ کی گئی ہوتی۔ سود کی حرمت کے اخلاقی موقف کے پیچھے جو عملی حکمت ہے اس کا اس وقت صحیح ادراک نہیں تھا۔ باب 100 کیا غیر سودی نظام بینکاری ممکن ہے؟ پچھلے 2 مقالوں میں جن 2 سوالوں پر بحث کی گئی تھی وہ یہ تھے کہ کیا اسلام میں سود واقعی حرام ہے، اور اگر واقعی حرام ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے۔ ان 2 سوالوں کا جواب دینے کے بعد جو تیسرا سوال قاری کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دور جدید میں سود کے لین دین کے بغیر ایک قابل عمل اور مؤثر مالیات و بینکاری نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اور بعض مغربی مفکر بھی اس سوال کا مثبت جواب دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگ جن میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں اس کا منفی جواب دیتے ہیں۔ اس منفی جواب کے پیچھے ان کی دلیل یہ ہے کہ شرح سود ایک قیمت ہے اور دوسری تمام اشیاء کی قیمتوں کی طرح کسی معیشت میں مالی وسائل کی طلب اور رسد کے درمیان توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر سود کو ختم کر دیا جائے تو مالی وسائل کس طرح اکٹھے کیے جائیں گے اور کس طرح استعمال ہوں گے؟ قیمت کے بغیر طلب بہت زیادہ ہوگی اور مالی وسائل فراہم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس طرح طلب اور رسد کے درمیان توازن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا اصرار ہے کہ باوجود اس کے کہ سود بہت سی خرابیوں کا سرچشمہ ہے، ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ بچت کرنے والوں کی فاضل رقوم اکٹھا کرنے اور انہیں استعمال کرنے والوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے ایک ایسی قیمت کا ہونا ضروری ہے جو نہ صرف یہ کہ طلب اور رسد میں توازن قائم کرے بلکہ اسے برقرار بھی رکھے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی قیمت سب سے زیادہ مناسب ہے۔ قاری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہی قیمت سب سے زیادہ مناسب ہے جو طلب اور رسد میں توازن قائم کرنے کے علاوہ ہمیں اپنے اصل مقصد کے حصول میں بھی مدد کرے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ مقصد تمام انسانوں کی بلا کسی امتیاز فلاح ہے، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، مرد ہوں یا عورت اور بچے ہوں یا بوڑھے۔ ایسی فلاح اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب چند ذیلی مقاصد پورے ہوں۔
ان میں سے 4 جو بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام انسانوں کی کم از کم بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوں، روزگار کے مواقع بڑھیں تاکہ ہر شخص اپنی صلاحیتوں اور محنت کی مناسبت سے روزی کما سکے، دولت کی عادلانہ تقسیم ہو اور معاشی استحکام بھی میسر ہو۔ پچھلے مقالے میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کے حصول کے لیے مندرجہ بالا ذیلی مقاصد کی تکمیل ایک سودی نظام میں بدرجہ عتم پوری نہیں ہو سکتی۔ سودی نظام میں قرضوں کی حوصلہ افزائی اور آسان فراہمی ہوتی ہے، جس کے باعث افراد اور حکومتوں میں اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا ہے۔ اس سے ایک طرف تو بچت میں کمی ہوتی ہے اور دوسری طرف اقتصادی کلی میکرو اکنامکس کی مشکلات کے علاوہ مالیاتی نظام میں بھی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ وسائل جو زندگی کی اہم ضرورتیں پوری کرنے اور پیداواری سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ تعیش اور غیر مفید استعمال کے بڑھنے کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں۔ بچت میں یہ کمی معیشت کی ساخت میں لچک کے فقدان، اسٹرکچرل ریجیڈیٹیز اور دوسری سماجی اور اقتصادی کمزوریوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کی شرح اور روزگار کے مواقع میں بڑھوتری کو کم کر دیتی ہے اور معاشی ترقی پر من حیث المجموع برا اثر ڈالتی ہے۔ غریب لوگوں پر اس وجہ سے سب سے زیادہ برا اثر پڑتا ہے اور معاشی عدم مساوات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر دوسرے مذاہب کی طرح اسلام نے بھی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ حکومت اور نجی شعبے کے غیر ضروری اخراجات میں کمی کے باعث توقع کی جا سکتی ہے کہ قومی بچت میں اضافہ ہوگا اور ذاتی سرمایہ کی بنیاد پر سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ تاہم چونکہ اسلام ایک حقیقت پسند اور قابل عمل دین ہے، وہ ادھار کو بھی روا رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ حقیقی اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کے لیے ہو اور اجناس، حصص، پراپرٹی اور زر مبادلہ کے بازاروں میں سٹے کے لیے نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے بعض غیر سودی طریقے بھی فراہم کیے ہیں جو ہم اس مقالے میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس طرح ایک اسلامی معیشت میں مالی لین دین 2 طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر ہوگا اور دوسرا اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ پر حقیقی اشیاء کی ادھار خرید و فروخت کے ذریعے۔ نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری۔ اسلام میں سرمایہ کاری کے سب سے زیادہ پسندیدہ طریقے مضاربت اور مشارکت ہیں۔ سرمایہ کاری کے ان دونوں طریقوں میں صاحب مال قرض دینے والے کی طرح سود نہیں لیتا بلکہ نفع اور نقصان میں شریک ہوتا ہے۔ اگر نفع ہوا تو ایک طے شدہ تناسب سے اس کو اس نفع میں حصہ ملے گا، اور اگر نقصان ہوا تو وہ اسے اپنے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرے گا۔ نفع میں شرکت کی نسبت کوئی بھی ہو سکتی ہے جس پر صاحب مال اور مضارب میں اسلام کے عادلانہ اصولوں کی بنیاد پر اتفاق ہو جائے۔ اس نسبت کے طے کرنے میں کئی عناصر کو مد نظر رکھا جائے گا جس میں صلاحیت، شہرت، محنت اور خطرات شامل ہیں، لیکن نقصان میں شرکت کی نسبت صرف سرمایہ کے تناسب سے ہی ہو سکتی ہے۔ نقصان میں شراکت صاحب مال کے فراہم کردہ سرمایہ کی حد تک ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری چونکہ نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی قابل قبول ہیں۔ ایسی کمپنیوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور زیادہ خطرات بھی جھیلے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے مناسب قوانین کے تحت ایک منظم بازار حصص اسٹاک مارکیٹ کی موجودگی ضروری ہے تاکہ سرمایہ کار جب چاہے اپنی حصص کو فروخت کر سکے۔ یہ ایسی سہولت ہے جو مضاربت اور مشارکت کی سرمایہ کاری میں موجود نہیں۔ کمپنیوں کے حصص حکومتوں اور کمپنیوں کے لیے سود پر مبنی بانڈ کا نعم البدل ہو سکتے ہیں۔ تاریخی شہادت۔ نفع اور نقصان میں شراکت پر مبنی نظام کا جو مختصر خاکہ اوپر پیش کیا گیا ہے وہ تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی پوری طرح رائج نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا نظام رائج ہوا ہے؟ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پیداواری اور تجارتی سرگرمیوں کی سرمایہ کاری کے لیے مضاربت اور مشارکت پر مبنی ایک غیر سودی مالیاتی نظام کامیابی کے ساتھ صدیوں تک چلایا تھا۔ پروفیسر یوڈووچ جو پرنسٹن یونیورسٹی میں مشرق قریب کے ڈپارٹمنٹ کے صدر تھے، لکھتے ہیں کہ
مزاربت اور مشارکت کے طریقوں نے قرون وسطیٰ میں اس بات کو ممکن بنا دیا تھا کہ معاشرے کے پاس جو مالیاتی وسائل میسر ہیں وہ پورے کے پورے جمع کر کے زراعت، صنعت و حرفت اور طویل فاصلوں کی تجارت کے فروغ کے لیے استعمال کیے جائیں، اور یہ طریقے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اس حد تک استعمال کرتے تھے کہ سود پر مبنی قرضوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ پروفیسر گوئٹائن کے مطابق سود کے خلاف یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے قانون کی خلاف ورزی ان کو مصر کے جنیزہ دستاویزات، جنیزیا ڈاکومنٹس کے صرف ایک ہی متن میں ملی، جبکہ ان دستاویزات کا ایک بہت بڑا حصہ سرمایہ کاری سے تعلق رکھتا تھا۔ پروفیسر شارٹس ملر بھی اسی نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ ہسپانیہ میں اسلامی تاریخ کے شروعی کے دور سے دولت مند افراد نے سرمایہ کاری کو فروغ دیا تھا، اور سود کی حرمت نے ان کے لیے اس کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کی تھی۔ اسلامی تاریخ میں جو لوگ بینکوں کی قسم کی خدمات انجام دیتے تھے انہیں صراف کہا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ المقتدر، جن کی خلافت 295 ہجری بمطابق 908 عیسوی سے 320 ہجری تا بمطابق 933 عیسوی تک رہی، ان کے دور کے شروع ہی سے صراف جدید بینکوں کے بیشتر فرائض انجام دینے لگے تھے۔ ان کی اپنی منڈیاں تھیں جن میں زراعت، صنعت و تجارت کے لیے بینکنگ کی بیشتر ضروریات نیو یارک میں وال اسٹریٹ اور لندن میں لومبارڈ اسٹریٹ کی طرح اس زمانے کی فنی ترقی کے دائرے میں پوری کی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ صراف جدید دور کی فنی اصطلاح کے مطابق بینک نہیں کہلاتے تھے، اس لیے یوڈووچ نے ان کو بغیر بینک کے بینکار کہنے کو ترجیح دی ہے۔ اسلامی تاریخ میں صرافوں کے ذریعہ سرمایہ کاری کے لیے بچتوں کے بڑے پیمانے پر استعمال کیے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی زراعت و صنعت و تجارت کو برداشت فروغ ملا ہے۔ مسلمانوں کی زراعت و صنعت و تجارت کو زبردست فروغ ملا تھا، اور ان کی تجارت مغرب میں مراکش اور ہسپانیہ تک، مشرق میں ہندوستان، منڈانا اور چین تک، شمال میں وسطی ایشیا تک اور جنوب میں افریقہ تک پھیل گئی تھی۔ اس کا ثبوت صرف تاریخی دستاویزات سے ہی نہیں بلکہ 7ویں صدی سے 11ویں صدی تک جاری شدہ مسلمانوں کے ان سکوں سے بھی ملتا ہے جو آثار قدیمہ کی کھدائی کے ذریعہ روس، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، جزیرہ ہائے برطانیہ اور آئس لینڈ میں پائے گئے ہیں۔ خیال فرمائیے کہ یہ ممالک عالم اسلام کا حصہ نہیں تھے بلکہ اس کے گرد و نواح میں واقع تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان دور دراز ممالک کے ساتھ بھی تجارت ہوتی تھی اور اس کے لیے جس سرمایہ کاری کی ضرورت تھی وہ میسر تھی۔ بہت سے تاریخی عوامل کی بنا پر عالم اسلام اپنی اخلاقی، فنی اور اقتصادی برتری سے محروم ہو گیا۔ اس وجہ سے استعماری طاقتوں نے بیشتر مسلمان ملکوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے اسلامی اداروں کی جگہ اپنے اداروں کو نافذ کر دیا۔ ان اداروں میں اسلام کا سرمایہ کاری کا نظام بھی شامل تھا، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان ملکوں کی آزادی سے احیاء اسلام کی تحریکوں کو تقویت ملی ہے اور بہت سے گمشدہ اداروں کے احیاء کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مزاربت اور مشارکت کے طریقے ماضی کی طرح ایک بار پھر سرمایہ کاری کے فروغ اور صحت مندانہ انداز میں معاشی ترقی کے لیے وہی فعال اور محترم کردار ادا کر سکتے ہیں جو انہوں نے ماضی میں کیا تھا؟ ایسا نہ کرنے کی بظاہر تو کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس وقت سے اب تک دنیا میں جو فنی ترقی ہوئی ہے، خاص طور سے ذرائع مواصلات میں ارتقاء، محاسبہ اور اس کی تنقیح، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کے طریقوں میں بہتری، اور ان سب سے بڑھ کر ذرائع معلومات انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب، اس کی وجہ اسلام کے سرمایہ کاری کے طریقوں پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ ان سہولتوں کی مدد سے حسابات کو بہتر بنانے، اخراجات اور آمدنی کے ریکارڈ کو زیادہ شفاف بنانے، منافع کا صحیح اندازہ کرنے اور ان سب کی نگرانی اور جانچ پڑتال کو مؤثر بنانے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ فروخت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے طریقے۔ ان سب سہولتوں کے باوجود مزاربت اور مشارکت کے ذریعے تمام مالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنا ممکن نہیں۔ مثلا کسی کو رہنے کے لیے مکان چاہیے اور وہ اسے خرید نہیں سکتا یا خریدنا نہیں چاہتا تو وہ کسی مکان کا حق استعمال کرایہ دے کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اس میں نفع و نقصان کی شراکت ممکن نہیں، یا پھر کسی کو گاڑی خریدنی ہے اور وہ قیمت فوراً ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قسطوں میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی نفع و نقصان کی شراکت ممکن نہیں۔ چونکہ شریعت کی تعلیمات حقیقت پسندی پر مبنی ہے، اس لیے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان تمام ذرائع کے استعمال کی اجازت دیتی ہے جو اس کی دی ہوئی اقدار سے ٹکراتے نہ ہوں۔ اس لیے اس نے حقیقی اشیاء یا ان کے حق کے استعمال کی خرید و فروخت کے لیے بعض طریقوں کو جائز قرار دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ معروف اور مستعمل طریقے بیع معجل یا مرابحہ، اجارہ، سلم اور استثناء ہیں۔ یہ سب طریقے حقیقی اشیاء یا ان کے حق کے استعمال کی خرید و فروخت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو سود میں ملوث ہوئے بغیر ان چیزوں تک رسائی کے قابل بنانا ہے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن جن کی قیمت یا تو وہ فوری طور پر ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ان سب میں جہاں خریدار کے لیے سہولت ہے کہ اسے ایک چیز یا اس کا بلا ملکیت حق کے استعمال پوری رقم فوراً ادا کیے بغیر میسر ہو جائے، وہاں صاحب مال کے لیے یہ اطمینان ہے کہ اسے نفع و نقصان میں شراکت کے مقابلے میں کم خطرات کو جھیلنا پڑے گا۔ ان سب طریقوں میں جو طریقے سب سے زیادہ مستعمل ہیں وہ بیع معجل اور اجارہ ہیں۔ بیع معجل میں ایک شخص ایک چیز ابھی خریدتا ہے لیکن اس کی قیمت باہمی مفاہمت سے بعد میں یکمشت یا قسطوں میں ادا کرتا ہے، اسی کو مرابحہ بھی کہتے ہیں۔ اجارہ لیزنگ میں ایک شخص اپنی ضرورت کی چیز کو خریدتا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا حق کرایہ دے کر حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کسی چیز کا حق کے استعمال اس مفاہمت پر حاصل کرے کہ اتنے عرصے کے بعد وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ سلم میں بیع معجل کے برعکس خریدار قیمت پہلے ادا کرتا ہے اور چیز پہلے سے طے شدہ ایک معین مدت کے بعد وصول کرتا ہے، جیسے کسان اپنی ضرورت کی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی کپاس کی پیداوار کا کچھ حصہ پہلے سے فروخت کر دے اور اس کی سپردگی فصل تیار ہونے کے بعد ایک معین مدت کے اندر کرے۔ اس طرح کسان کو سود پر قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ استثناء میں ایک شخص اپنی ضرورت کی چیز کی فرمائش اس کے بنانے والے یا ٹھیکیدار سے کرتا ہے اور اس کی قیمت یا اس چیز کی سپردگی کے وقت ادا کرتا ہے یا بعد میں حسب مفاہمت۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں لیکن وہ سب انہی طریقوں کی شاخیں ہیں اور ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مزاربت اور مشارکت اور خرید و فروخت کے ان سب طریقوں کے ذریعے مالی اور سرمایہ کاری کی تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتی ہوں یا نجی شعبہ سے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر سودی نظام موجودہ دور کی تمام مالی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، چونکہ کسی چیز کی ملکیت یا اس کے حق کے استعمال کے حصول کرنے کے لیے جو طریقے شریعت نے جائز قرار دیے ہیں ان میں نفع کی شرح پیشگی متعین کی جاتی ہے۔ اس سے بظاہر یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ تو سود ہی کی طرح ہے۔ یہی اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، یعنی یہ کہ بیع خرید و فروخت بھی تو ربا سود ہی کی طرح ہے، اس لیے کہ اس میں نفع کی شرح پہلے سے متعین کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان طریقوں کے جواز کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ ان شرائط کا مقصد اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ صاحب مال بھی کسی حد تک خطرہ مول لے اور ادھار یا کرایہ پر لینے والے کے مفاد کا بھی تحفظ کیا جائے۔ ان شرائط کے پورا کرنے سے اس بات کا امکان نہیں رہے گا کہ یہ طریقے سرمایہ کاری کی ایسی صورت اختیار کر لیں جس سے غیر محسوس طریقے پر سود کی حرمت پامال ہو۔ اعتراضات۔ دور جدید میں سرمایہ کاری کے اسلامی طریقوں کے احیاء پر بہت سے اعتراضات کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: اخلاقی انحطاط۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کی اخلاقی حالت گر چکی ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ بینک سے نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر سرمایہ لینے والے اپنے نفع کی صحیح شرح ظاہر کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اخلاقی بلندی کے مفروضے پر کبھی کوئی نظام نہیں چل سکتا اور نہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔
ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، اپنے گھروں اور دکانوں پر تالے لگائے ہیں، معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، معاشروں اور حکومتوں نے بائیکاٹ اور سزاؤں کا نظام نافذ کیا ہے تاکہ جو لوگ چوری کرتے ہیں یا دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں انہیں سزا دی جائے۔ ان طریقوں میں سے ایک طلب و رسد کی بازاری قوتیں مارکیٹ فورسز ہیں جو بڑی حد تک اخلاق کی کمزوری پر قابو پاتی ہیں۔ بینکوں سے قرض لینے والے صرف ایک یا دو کاروبار تو نہیں ہوں گے بلکہ ہزاروں کاروبار ہوں گے۔ اگر کسی نے بے ایمانی کی کوشش کی تو اس کا پتہ اس وقت چل جائے گا جب اس کی شرح نفع یا نقصان کا موازنہ دوسرے کاروباروں اور خصوصاً ایماندار کاروباروں کے حسابات سے کیا جائے گا۔ بے ایمانی کرنے والے کاروباروں کی ساکھ گر جائے گی، اور چونکہ یہ بات مشتہر ہوگی اور اس کا سب بینکوں اور تاجروں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے ان پر مستقبل میں کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں گے اور اپنے مستقبل کو تاریک بنائیں گے۔ لیکن صرف بازاری قوتوں پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بینکوں کو تحفظ فراہم کرنے اور ان کے کام میں مدد دینے کے لیے معاون ادارے شیئرڈ انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں۔ ان میں سے ایک بینکوں، کمپنیوں اور تاجروں کی قرض کی ساکھ معین کرنے والے ادارے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، جو بینکوں سے معاملہ کرنے والے تمام تاجروں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں گے، حسابات دیکھیں گے اور بازار میں ان کی شہرت کا اندازہ لگائیں گے۔ بہت سے ملکوں میں ایسے ادارے ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے ادارے قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان اداروں کو تقویت ملے گی، یہاں تک کہ تمام بینکوں، کمپنیوں اور تاجروں کی ساکھ کا علم ہو سکے گا۔ چونکہ ساکھ کے درجہ کے تعین کریڈٹ ریٹنگ کے بغیر بینکوں سے نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر معاملہ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے سبھی ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جو تعاون نہیں کریں گے ان کی ساکھ صفر ہوگی۔ اس سے شفافیت بڑھے گی اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ حسابات رکھنے، اکاؤنٹنگ اور ان کی جانچ پڑتال کرنے، آڈیٹنگ والے اداروں کی اصلاح کی جائے، تاکہ اگر کوئی تاجر بینک کو صحیح نفع نہیں بتاتا تو اسے تمام بینکوں کے مل کر قائم کیے ہوئے ایک تفتیشی ادارے آڈٹ آرگنائزیشن کے پاس بھیجا جائے، اور اگر اس کی جانچ پڑتال سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس تاجر نے بے ایمانی کی ہے تو اس کا نام اخبارات میں مشتہر کیا جائے گا اور ایوان ہائے تجارت، چیمبرز آف کامرس اور تاجر برادریاں، ٹریڈ ایسوسیشنز اس کا بائیکاٹ کریں۔ چونکہ قرون اولیٰ میں ایسے لوگوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ضرورت ہو تو پورا معاشرہ ان کا بائیکاٹ بھی کرتا تھا، اس لیے وہ مجبور ہوتے تھے کہ اپنے معاہدوں کو پورا کریں اور دوسروں کے حقوق کما حقہ ادا کریں۔ کوئی وجہ نہیں کہ موجودہ زمانے میں بھی ایوان ہائے تجارت اور تاجر برادریاں ایسا ہی کردار ادا نہ کر سکیں، تاکہ مسلمان معاشرے میں لوگ اپنے معاہدے پورے کریں اور لوگوں کا اعتبار ایک دوسرے پر بڑھے۔ ایسا طرز عمل صرف اسلامی بینکنگ ہی کے لیے نہیں بلکہ مسلم معاشرے کے تمام شعبوں کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا طرز عمل اختیار رکھا جائے تو تاجر دھوکہ دینے اور بے ایمانی کرنے سے ڈریں گے، اور کمپنیوں کے ڈائریکٹر بھی حصہ داروں کا نفع ہڑپ کرنے سے گھبرائیں گے۔ قرآن کی اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح معنی پر نفاذ اسی وقت ہو سکتا ہے جب غلط کار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ اس مقصد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بینک اور شرعی عدالتیں، بینکنگ ٹرائبونلز اینڈ شریعہ کورٹس قائم کی جائیں تاکہ مقدمے کئی سال تک گھسٹتے نہ رہیں بلکہ ان کے فیصلے جلد ہو جائیں۔ ان سب اداروں کے ذکر کرنے کے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی ضرورت صرف اسلامی نظام کے لیے ہی ہے۔ سودی بینکوں کو بھی ان اداروں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اسلامی بینکوں کو ہے۔ جن ملکوں میں ایسے ادارے موجود ہیں وہاں بینک زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکتے ہیں اور اپنے ملک کی اقتصادی ترقی میں زیادہ فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سودی بینکوں کو بھی قرضوں کے وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو مشکلات درپیش ہیں، اس کا ایک بڑا سبب ان اداروں کا فقدان ہے۔ دو چیزیں لوگوں کو ایمانداری پر مجبور کرتی ہیں، ایک آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور دوسرے دنیا کے اندر رسوائی اور سزا کا خوف۔ آخرت میں سزا کا تصور چونکہ سب لوگوں کے ذہن میں پختہ نہیں ہوتا،
اس لیے دنیا میں رسوائی اور سزا سے کوئی مفر نہیں۔ اسلام نے ان دونوں پر زور دیا ہے۔ اگر کوئی اپنی دکان کو تالا نہ لگائے تو چوری تو ہوگی، اور اگر حکومت چوروں کو پکڑے نہیں اور پکڑے تو سزا نہ دے تو پھر چوری کی وارداتیں بڑھ جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اگر حکومتیں اس معاملے میں تساہل برتیں اور پھر بھی یہ توقع کریں کہ چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی اور قتل و غارت گری نہ ہوگی تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عموماً ایسا وہ حکومتیں کرتی ہیں جو مطلق العنان ہوتی ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی۔ جب غلط کار لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا بھی اٹل فیصلہ ہے کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111۔ جس نے ظلم کیا وہ تباہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی یہی بتاتی ہیں اور مسلمان مفکروں نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے۔ جمع کھاتوں ڈپازٹس میں کمی۔ دوسرا اعتراض جو اسلام کے بینک کاری کے نظام پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے نظام میں جہاں بینک میں رقم جمع کرانے والوں کو نفع و نقصان میں شریک ہونا پڑے، وہاں لوگ اس ڈر سے کہ انہیں نقصان ہوگا اپنی رقمیں بینکوں سے نکال لیں گے۔ اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ اسلامی بینکوں میں بھی دوسرے بینکوں کی طرح مختلف اقسام اور مدتوں کے کھاتے رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ ان میں فوری وصولی کے کھاتے، ڈیمانڈ ڈپازٹس بھی ہوں گے اور مختلف خطرات اور مدت والے مضاربہ کھاتے بھی۔ فوری وصولی کے کھاتوں پر چونکہ کوئی نفع نہیں دیا جاتا، اس لیے وہ نقصان میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اس بات کو حتمی بنانے کے لیے بچتوں کے انشورنس، ڈپازٹ انشورنس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ ان کے کھاتے ہر خطرے سے محفوظ ہیں۔ تاہم مضاربہ کھاتوں پر نفع و نقصان میں شراکت کا اطلاق ہوگا، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نقصان کو ختم کرنے یا کم سے کم کرنے کے لیے جو ذرائع معلوم ہیں وہ اختیار نہیں کیے جائیں۔ مثلا انتظامی خوش اسلوبی، کارپوریٹ گورننس پر آج کل زور دیا جا رہا ہے تاکہ ہر بینک کی انتظامیہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے پر مجبور ہو۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اندرونی نگرانی، انٹرنل آڈٹ اور خارجی جانچ پڑتال، ایکسٹرنل آڈٹ دونوں مؤثر افیکٹو ہوں۔ اس کی بھی ضرورت ہوگی کہ بینک انتظامیہ خطرات کے تعین اور ان سے بچنے، رسک مینجمنٹ کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرے۔ اپنے اثاثوں کو اس طرح استعمال کریں ڈائیورسٹی کے ایک جگہ کے نقصان سے پوری رقم نہ ڈوب جائے بلکہ دوسری جگہوں کے فوائد سے اس کی تلافی ہو جائے۔ خطرات کے مقابلے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ نفع بخش سالوں میں بینک کا سارا نفع تقسیم نہ کر دیا جائے بلکہ محفوظ کی ہوئی رقم ریزروز بڑھائی جائے تاکہ نقصان والے سالوں میں کھاتہ داروں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ مرکزی بینک کو بھی اس سلسلے میں قانون سازی، ریگولیشن اور تفتیش، سپرویژن کے ذریعہ اپنا کردار پوری طرح ادا کرنا ہوگا تاکہ اس بات کی یقین دہانی کی جا سکے کہ بینک کاری کا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اسلامی بینکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بینکوں کے لیے ضروری ہے اور آج کل دنیا بھر میں اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اگر مرکزی بینک اپنے فرائض ٹھیک سے انجام نہ دے اور سیاسی نظام کے فاسد ہونے کی وجہ سے سیاسی بنیادوں پر قرضے دیے جاتے ہوں تو کوئی نظام ٹھیک نہیں چل سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نقصان کا امکان پھر بھی باقی رہے گا۔ اگر نقصان کے اندیشے سے کاروبار اور حصص پر مبنی کمپنیوں، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز میں سرمایہ کاری میں کمی نہیں ہوئی تو یہ سوچنا حقیقت پسندانہ نہ ہوگا کہ نفع و نقصان میں شراکت کی وجہ سے مضاربہ کے کھاتوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مضاربہ کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلا وہ جن میں نقصان کا خطرہ کم مگر نفع بھی کم ہے، اور وہ جن میں نقصان کا خطرہ زیادہ مگر نفع بھی زیادہ ہے، تاکہ ہر قسم کے کھاتہ داروں کو ان کے حوصلے کی مناسبت سے خدمت فراہم کی جا سکے۔ نفع و نقصان میں شرکت کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ بینکوں میں رقمیں جمع کرانے والے زیادہ محتاط ہو جائیں گے، وہ اپنے بینکوں پر زیادہ کڑی نظر رکھیں گے اور زیادہ معلومات طلب کریں گے، جس سے شفافیت بڑھے گی اور بینکوں کی صحیح حالت کا لوگوں کو اندازہ ہوگا۔
بینک بھی قرضے دینے میں زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور پورے بینکاری کاروبار میں زیادہ بہتر ڈسپلن پروان چڑھے گا۔ بینکوں میں ڈسپلن کی اس لیے کمی واقع ہوتی ہے کہ ضمانت پر پورا اعتماد کرنے کے باعث وہ قرض لینے کے مقصد کو اچھی طرح نہیں پرکھتے اور سٹے اور ایسے ہی دوسرے غیر ضروری اور پرخطر مقاصد کے لیے بھی قرضے دے دیتے ہیں۔ نفع و نقصان میں شراکت سے اس قسم کے قرضوں میں کمی آئے گی، بینکوں کا نظام بہتر ہوگا اور عدم استحکام میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اب تک کی کامیابیوں کا احوال۔ پہلا مکمل اسلامی بینک دبئی میں مارچ 1975 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی دوسرے بینک قائم ہونا شروع ہو گئے۔ 1997 عیسوی کے آخر تک دنیا بھر میں 176 بینک اور مالیاتی ادارے قائم ہو گئے تھے۔ ان کے مجموعی اثاثے 147.7 بلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے۔ ان اعداد و شمار میں وہ کھڑکیاں شامل نہیں جو روایتی بینکوں نے مسلم اور غیر مسلم ممالک میں ان لوگوں کی بچتیں حاصل کرنے کے لیے کھولی ہیں جو سود سے بچنا چاہتے ہیں۔ تازہ ترین معلومات میسر نہیں، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق سب ملا کر مجموعی اثاثے اب تک 200 سے 300 بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس تیز رفتار ترقی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی بینکاری کا نظریہ نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس کی افادیت بھی مسلم ہے۔ OECD کے ترقیاتی مرکز ڈیولپمنٹ سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹراٹ اولرز اسکاف اپنی کتاب میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اسلامی بینکنگ مسلم آبادی کے ان طبقات کے لیے بھی کوشش رکھتی ہے جو اب تک دینی وجوہات کی بنا پر بینک کاری کے دائرے سے باہر تھے۔ ان بینکوں نے اپنے حصہ داروں اور مضاربہ خاطہ داروں کے لیے منافع بھی کافی کمایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر سودی نظام کا تصور جدید دور میں بھی قابل عمل ہے۔ اس تیز ترقی سے بھی زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ اس موضوع پر علمی کتب اور رسائل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کتابیں اور رسائل صرف اسلامی ممالک میں ہی نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی شائع ہوئی ہیں، اور صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں۔ اس طرح لوگوں میں اسلامی سرمایہ کاری کا فہم آج سے 25 سال پہلے کے مقابلے میں کافی بڑھا ہے، جہاں پہلے بہت کم لوگ مضاربت اور مشارکت اور اسلامی بینکاری کی دوسری اصطلاحوں سے واقف تھے۔ اب یہ اصطلاحیں زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ اسلامی بینکوں کو درپیش بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اجتہادی نوعیت کے فیصلے ہوئے ہیں اور اعلیٰ معیار کا علمی کام ہوا ہے جو قانون سازی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، اور صرف اسلامی ترقیاتی بینک اور مسلمان فقہی ادارے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بین الاقوامی ادارے بھی دلچسپی لینے لگے ہیں۔ ان میں IMF، ورلڈ بینک اور BIS بھی شامل ہے۔ مغربی ممالک میں مختلف یونیورسٹیوں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ ان میں امریکہ کی ہارورڈ لا اسکول اور رائس یونیورسٹی اور برطانیہ کی لافبارو اور ڈرہم یونیورسٹیاں اور لندن اسکول آف اکنامکس بھی شامل ہے۔ بعض یونیورسٹیوں نے تو اس موضوع پر سیمینار اور کانفرنسیں بھی منعقد کی ہیں اور ماسٹر اور ڈاکٹر کی ڈگریوں کے پروگرام بھی شروع کر دیے ہیں۔ اسلامی سرمایہ کاری کے نظام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں بین الاقوامی مالیاتی نظام میں بار بار ہونے والے بحرانوں کے باعث اس نظام کے لیے ایک نئے قالب کی تلاش ہے۔ اس سلسلے میں جو علمی مواد میسر ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ مالیاتی نظام میں بہتر ڈسپلن داخل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر ذاتی بچت کی بنیاد پر سرمایہ کاری، اکویٹی پر زیادہ اور قرض پر کم انحصار کیا جائے تو بحرانوں کی شدت میں خاصی کمی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اسلامی نظام کے سمجھنے میں اور اس کی افادیت تسلیم کرنے میں ہر اعتبار سے پیش رفت ہوئی ہے۔ مشکلات۔ اسلام کے مالیاتی نظام کو چند مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ مشکلات تو فطری ہیں جن کا سامنا ایک نئے تجربے کے ابتدائی مرحلے میں ناگزیر ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ تر اسلامی بینک بہت چھوٹے ہیں، ان کے اوسط اثاثے $1 بلین سے بھی کم ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اثاثوں کا اس طرح پھیلاؤ
ڈائیورسٹی نہیں کر سکتے جس طرح خطرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس ایسا عملہ بھی نہیں جس کی مدد سے وہ منصوبوں کی چھان بین، ایویلیوشن اور نگرانی مانیٹرنگ کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ بینک چھوٹے ہیں اور ان کا اپنا ذاتی سرمایہ بھی نسبتاً کم ہے، اس لیے 2-3 بڑے حصے دار ان بینکوں کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ معاون اداروں، شیئرڈ انسٹیٹیوشنز کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان بینکوں کو سب کام خود ہی انجام دینے پڑتے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک قرض لینے والوں کی ساکھ کے تعین کرنا، کریڈٹ ریٹنگ کا کام ہے۔ اس وجہ سے وہ نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری نہیں کر پاتے اور ان کے زیادہ تر وسائل خرید و فروخت اور اجارے کی سرمایہ کاری میں صرف ہوتے ہیں۔ غیر سودی بینکاری کے فائدے اور برکات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری میں اضافہ نہ ہو۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بیشتر معاون ادارے موجود نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلامی ترقیاتی بینک اور مرکزی بینکوں کے تعاون سے کئی معاون ادارے بن گئے ہیں یا بننے کے مراحل میں ہیں۔ چوتھے یہ کہ بینکوں کے خاتہ داروں اور قرض لینے والوں کی اکثریت اسلامی بینکاری کے اصل تصور اور مقصد سے پوری طرح واقف نہیں، اور بینکوں کے ملازمین میں بھی جو زیادہ تر روایتی بینکوں سے آئے ہوئے ہیں، صحیح فہم کی کمی ہے۔ پانچویں مشکل یہ ہے کہ ایک اسلامی مالیاتی منڈی کی غیر موجودگی کی وجہ ان بینکوں کو اپنے فاضل نقد، ایکسس لیکویڈیٹی، نفع بخش طریقہ پر مختصر مدت کے لیے استعمال کرنے کی کوئی سبیل نہیں، اور انہیں روایتی مالیاتی منڈی میں جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان پر تنقید ہوتی ہے۔ اسی طرح نقد کی تنگی، لیکویڈیٹی کرنچ کی صورت میں ضروری نقد تک رسائی میں بھی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ نقد کی تنگی کی صورت میں نقد فراہم کرنے والا کوئی ایسا ادارہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ نہیں جو غیر سودی طریقے پر نقد فراہم کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے یہ بینک روایتی بینکوں سے زیادہ نقد رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس سے ان کے منافع پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان مشکلات کی وجہ سے ان بینکوں کی ترقی تیز ہونے کے باوجود بھی اس رفتار سے کم ہے جو ہو سکتی تھی، لیکن توقع ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان مشکلات میں کمی واقع ہوگی اور ان حالتوں کے بدلنے سے ان کی ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ ہوگا۔ مشکلات کا علاج۔ ان مشکلات کا کوئی ایسا حل نہیں ہے جو فوری طور پر ایک بٹن دبا کر کیا جا سکے، لیکن بتدریج علاج کرنے کے لیے اقدامات کی کم از کم فوری طور پر ابتدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ان اقدامات کو مؤخر کیا جائے گا، اتنا ہی ان مشکلات کو دور کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ ان اقدام میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت اور مرکزی بینک اپنے طرز عمل کو بدلیں اور اسلامی بینکاری کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں درکار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی اور مالی نظام کے لیے ضرورت کی مناسبت سے قانونی اصلاح کی جائے۔ یہ اصلاح موجودہ قوانین میں چند پابند لگا دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ شریعت کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کرنے سے ہوگی، تاکہ یہی نہیں کہ اسلامی بینکاری کا نظام مضبوط ہو، بلکہ یہ بھی کہ ساتھ ساتھ شریعت کے مقاصد کے حصول کی طرف پیش رفت ہو۔ قانون سازی کرتے وقت ان ساری کمزوریوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جو ہمارے بینکاری کے نظام میں اس وقت موجود ہے۔ ایک ناقص نظام کو جوں کا توں اسلام کی گود میں ڈالنا اسلام کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ تربیت کا معقول انتظام کیا جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھنے کی حاجت ہے کہ صرف خاتہ داروں، قرض لینے والوں اور عام پبلک ہی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بینکوں کے ڈائریکٹروں، انتظامیہ اور عملے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان سب کو اس چیز کا اچھا فہم ہونا چاہیے کہ اسلامی بینکاری کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس میں اور سودی بینکاری کے نظام میں کیا فرق ہے۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ قرضے لینے والوں کی ساکھ کا اندازہ ہو۔ اس مقصد کے لیے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کا قیام ناگزیر ہے۔ محاسبہ اور تفتیش کے نظام کو بھی بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی رپورٹ سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حسابات ایمانداری سے رکھے گئے ہیں یا نہیں، اور جو نفع بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ اس کی بھی حاجت ہے کہ تمام بینک مل کر ایک ایسا تفتیشی ادارہ، آڈٹ آرگنائزیشن بنائیں جس کے پاس کوئی بھی ممبر بینک اس تاجر کو بھیج سکے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ اس نے بینک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسے مشترک اداروں کے نہ ہونے کی صورت میں ہر بینک کو تفتیش کے لیے جو انتظام خود کرنا ہوتا ہے، اس سے اس کی لاگت بہت بڑھ جاتی ہے۔
ایوان ہے تجارت اور تاجروں کی تنظیموں میں بھی یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تاجروں اور صنعت کاروں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کریں جو بے ایمانی کرتے ہیں، اور یہی نہیں کہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اپنے گاہکوں اور حصہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ بھی ناگزیر ہے کہ شرعی اور بینکی عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ بینکوں سے متعلق نزاعات کے ساتھ تیزی سے نمٹا جا سکے۔ ان بہت ساری اصلاحات کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک یہ عمل میں نہ آ جائیں اسلامی بینک کاری کے نظام کی طرف پیش رفت نہیں کی جائے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اصلاحات کو سنجیدگی سے نافذ اسی وقت کیا جائے گا جب ان کی شدت سے اسلامی نظام کی حمایت اور تقویت کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی نظام فوری طور پر کسی چھڑی کے گھمانے سے نہیں آ جائے گا، وہ بتدریج ہی آ سکتا ہے۔ تدریج میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی اصلاحات کو معاشرے میں بتدریج نافذ کیا تھا، لیکن تدریج کے یہ معنی نہیں کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جن اقدام کی ضرورت ہے ان کی طرف پیش قدمی ہی نہ کی جائے یا اس میں سستی برتی جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو نظام کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس لیے ہمارے بعض ارباب حل و عقد کا یہ کہنا بالکل قابل قبول نہیں کہ اسلامی نظام کو وہ اس وقت تک نافذ نہیں کر سکتے جب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو جائے۔ جہاں معاشرے کی اصلاح ناگزیر ہے وہاں اس نظام کے قیام کے لیے اخلاص اور مستعدی کے ساتھ ضروری اداروں کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے موجودہ نظام کی اسلامی خطوط کے دائرے میں اصلاح ہوتی جائے گی اور معاون ادارے جڑ پکڑتے جائیں گے، ویسے ہی اسلامی نظام بھی مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کے ثمرات سے لوگ مستفید ہوں گے۔ اس سے خود حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئی سیاسی لیڈر اس وقت تک مقبول اور ہر دل عزیز نہیں ہو سکتا اور کوئی حکومت چل نہیں سکتی جب تک لوگ اس سے خوش نہ ہوں گے۔ اس لیے پاکستان جیسے ملک میں سیکولرزم کے بیج بونے اور اسلام کو پس پشت ڈالنے کی کوشش سے نہ حکومت مضبوط ہو سکے گی اور نہ ہی ملک تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ اس لیے حکومت اور عوام دونوں کا بھلا اس میں ہے کہ اسلام کو اخلاص کے ساتھ بتدریج نافذ کیا جائے۔ دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جو نہ صرف یہ کہ اقتصادی ترقی فراہم کر سکے بلکہ لوگوں کی اخلاقی حالت کو بھی جلا دے سکے، خاندانی نظام مضبوط کر سکے، اقتصادی عدم مساوات کو کم کر سکے اور لوگوں کے اندر اخوت و محبت کے رشتے جوڑ سکے۔ اسلام میں یہ صلاحیت مسلمانوں کے صدیوں کے انحطاط کے باوجود اب بھی موجود ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں اور پرخلوص کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یقین دلایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ روشن مستقبل۔ بے شمار مشکلات کے باوجود جن میں سر فہرست بہت سے مسلمان ملکوں کی سرد مہری ہے، اسلامی بینک کاری کا نظام پچھلے 25 سالوں میں تیزی سے ترقی کر کے مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس تحریک سے بہت سے باصلاحیت، مخلص اور پرعزم لوگوں کی بڑی تعداد وابستہ ہے جو اس نظام کو آگے بڑھانے اور اس کی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ احیاء اسلام کے ساتھ ساتھ یہ نظام بھی مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم اس کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں یا اس کی راہ میں روڑے اٹکا کر دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عذاب کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔